الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ولا علیہ وصحابک یا حبیب اللہ. آپ سب لوگوں میں سے کچھ نئے لوگ آج زیادہ تھے، اسپیشلی دو نوجوان جو سیدھے اندر جا رہے تھے نیچے. وہ کون تھے؟ میں اس وقت کھانا کھا رہا تھا، تو میں نے کہا ہم ڈاکٹر صاحب نے انوائٹ کیا تو سیدھے نیچے گھر میں جا رہے تھے. کاکے نے جا کے پکڑا، نے کہا یار اوپر جاؤ. وہ دونوں کون تھے؟ دوسرے آپ کے ادھر والے ہوں گے. اچھا اچھا، تو تعارف مائک دیجیے گا انہیں. میں وہ نیچے اصل میں گیٹ پہ انہیں نہیں سمجھ آئی کہ وہ آپ کو بتا دیتے کہ سیڑھیاں چڑھ جائیے گا اوپر. ہاں جی، وہ دونوں کاکے جو کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں دے دیں. جی سائیں تعارف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ میرا نام حماس ہے. وہ پاس کر کے حماس ہے میرا نام. حماس. آپ کینیڈا سے تو نہیں آئے؟ نہیں نہیں، میں ہاں، ادھر لاہور سے. ادھر لاہور کے ہیں حماس. ایک کینیڈا کا حماس ہے. تو میں کہا شاید اس نے سرپرائز دے دیا مجھے. نہیں نہیں، میں اچھا، اور میرے ساتھ کب بات ہوئی تھی، کس کے تھرو ہوئی تھی؟ میری تو آپ سے بیک ان میرے خیال سے 2021 ملاقات ہوئی تھی رمضانوں میں. آپ ہوٹل آئے تھے محمدی نہاری پہ. محمدی نہاری پہ. ہاں جی اچھا ہاں اچھا جی ہاں اچھا جی اچھا، ہاں مجھے جی. یاد آ گیا، اب یاد آ گیا. آپ کا تو اتنا ہی کافی ہے، ہم نے آپ کی ہاں جی. نہاری کھائی ہوئی ہے. آپ نے نہیں نہیں کووڈ نیا نیا اس کا وہ جی جی تھریٹ ختم ہوا تھا، جی جی اور رمضان تھا اور بچہ پارٹی سائرہ جا کے انہوں نے صبح کا جی وہاں جا کے نہاری کھانی ہے، جی سحری. جی جی جی. اور وہ کافی رش تھا. میں تو کبھی آتا نہیں ایسی جگہوں پہ، تو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ آج افطاری یہیں سحری یہیں ہوگی یا جی جی. یہ افطاری تک باری آئے گی. نہیں نہیں، وہ میں نے آپ کو پہچان لیا تھا. تو پھر آپ نے شاید پہچان لیا جی ہمیں، جی بالکل. اور آپ نے بڑی مہربانی فرمائی اور نہیں نہاری نہیں کھلا دی ہمیں. نہیں نہیں، اور مہربانی کیسے. مدتوں بعد آپ کو میں یاد آیا، لیکن میں نے آج آپ کو نہیں پہچانا. اس مجھے دن آپ آئیڈیا. کا گیٹ اپ بھی اور تھا، ہاں جی. شاید کٹنگ یا داڑھی رکھی ہوئی تھی. مائٹ بھی میں تھوڑا سا ہیلتھی ہو گیا ہوں. بلکی تھے آپ تب. ہاں تب میں تھوڑا سا، اب ذرا کافی ٹائم گزر گیا، اب کافی باڈی بھی چینج، مطلب کہ چینج ہو گئی ہے اپیرنس. چینج ہو گئی ہے. ہاں جی. ٹھیک. اور آپ کے ساتھ جو ہیں بیٹھے ہوئے؟ جی یہ میرا دوست احمد ہے. اچھا، یہ احمد ہے. احمد تو نہیں ملے ہوئے میرے سے. میری آپ سے ملاقات ہے پہلے. ہے آپ کی بھی ملاقات ہے؟ ہاں جی. اچھا، کہاں؟ نہیں نہیں، وہ وہ مائک چل رہا ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں چل رہا. یہ تم لوگ میری آپ سے ایک ملاقات ہے، جی وہ آپ جی. کی کلینک پہ ہوئی تھی. کلینک پہ. ہاں جی کلینک پہ. اچھا، یہ کب کی بات ہے؟ 2 سال ہو گئے اس کو. 2 سال ہوئے ہیں ابھی. ہاں کس کے تھرو آئے تھے؟ وہ میری مدر آتی ہیں تو اچھا، ان کے تھرو ہی ہو. تو امی چیک اپ کے لیے آئی تھیں ہاں جی تو آپ ساتھ تھے. ہاں جی. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک، صحیح. تو یہاں آنا کیسا لگا؟ یہ کون جوان ہے بھائی؟ اچھا، آپ کا بیبی ہے. اچھا، فوج کا بچہ اسی نہیں چپ کرا سکتے. جی ادھر آنا جی ویسے ہی ایک بہت اچھا لگتا ہے. مطلب پہلے تو وہاں پہ کلینک میں آئے تھے تو تب بہت ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میرا رینٹل کا، میرے فادر کا بزنس ہے. ابو کا بزنس ہے، ان کے ساتھ ہی ہوتے ہاں جی ان کے ساتھ ہی ہیں ہوتے رینٹل کار؟ ہیں. نہیں نہیں، ہاں ہاں، پراپرٹی. پراپرٹی کی رینٹ ہاں کا. تو ابو کے ساتھ ہی بزنس اور وہ ہاں سارا جی کر ان رہے کے ساتھ ہی ہیں، کرتے بڑی ہیں. چھوٹی سی عمر میں ماشاء اللہ. تو ان جگہوں پہ آپ کی عمر کے بندے کیا اچھا لگ رہا ہے؟ کھیلنے کھانے کے دن ہیں، یاشی کے، بس ایسے گلے ہی ہلے گلے کے؟ ایسے ہی ہے پر لیکن دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہے. ہاں، دنیا کے حساب سے اگر آئے ہو تو ٹھیک ہے. دین تو بھائی مسجد میں علماء کرام بتائیں گے نا. میں تو ایک ڈاکٹر ہوں، اللہ کے بندے. تو لیکن آپ کو دین والی فیل آتی ہے یہاں ہاں پہ. جی. وہ کیوں آتی ہے؟ دینی تو ہم کوئی باتیں نہیں کر رہے. آدھی سے زیادہ تو خواتین نے سر پہ دوپٹے نہیں لیے ہوئے، اور مرد عورتیں کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کا وہ کافی میسج دیکھتے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ معاف کریں، لوگوں کے ساتھ پیار سے برتاؤ کریں، تو یہ میسج تھوڑا اچھا، سا یہ دین کی باتیں آپ کو لگتی ہیں، مذہب کی باتیں لگتی ہیں؟ جیسے افراتفری کا دور ہے، نفرتیں پھیلی ہیں، آپ ایک بہت اچھا میسج دے رہے ہیں، تو یہ چیز بہت پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک. تو
آپ یہ معاف کر دینا اللہ کی خاطر، اس کو بھی ایک مذہبی عبادت یا مذہبی اپنانا چاہتے ہیں یہ حکم چیز سمجھ رہے ہیں، مطلب اس دنیا. مذہب کا پارٹ. ہاں جی. ٹھیک، ہاں جی ٹھیک. ڈیفینیٹلی. تو اللہ کی خاطر معاف کرنا، اللہ نے اس کا بڑا اجر رکھا ہے. وہ کوئی نان مسلم بھی ہو، وہ اگر اس لیے معاف کر دیتا ہے کہ اپنے ظرف سے معاف کر دیتا ہے، ویسے تو اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے. آج ہی وہ نیچے میری خالہ ہی لگتی تھی آنٹی، اور میری بھابھی کی امی بھی تھی، وہ پردہ فرما گئیں، تو ان کے لیے ہم نے قرآن خوانی دعا کا اہتمام تھا دوپہر کو. تو اس میں نے ان کی بیٹی کو ہی کہا کہ آپ دعا کرائیں ڈاکٹر صاحبہ کو. وہ اپنی بول رہی تھی کہ ماں مر کے بھی بلکہ زیادہ بڑی ہو جاتی ہے اور ڈیوٹی اس کی وہی رہتی ہے. اس میں کہہ رہی تھی اچھا چلیں دعا کریں، آنکھیں بند کریں. تو اس میں کہہ رہی تھی کہ سرکار کے دربار پہ پیش ہوں، یہ دنیا ایک سوئی کا نکہ ہے چھوٹا سا، اس میں سے گزر جائیں، کوشش کریں. تو اس سے آگے جو کچھ ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ تو کوشش کرتے ہیں. تو وہ سوئی کا نکہ کئی بار یہ معاف کرنا ہوتا ہے. آپ کو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ چاہتا ہے، آپ ہوتے ہیں مظلوم، کسی نے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے، آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں. جیسے لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، چوتھی پانچویں نسل آ گئی ہے، قتل ہو رہے ہیں جوانی میں، شادی میں. تو بڑی مشہور دشمنداریاں ہیں، بلا ٹرکاں والا، عطیفی بٹ، اور یہ سارے، یہ تو ریسنٹلی ابھی ان کے ہوئے مرڈر، تو پیچھے سے چل رہی ہیں. شیخ روہیل اصغر جو ہیں وہ میرا خیال ایم پی ایم این اے رہے ہیں، ان کی فیملی، میں نے تو ان کے والد صاحب کا مرڈر تو اپنے سامنے دیکھا ہوا ہے. شادمان ہمارے گھر کے بالکل سامنے وہ روڈ تھی، اور ہم مارکیٹ سے شاپنگ کر کے آ رہے تھے، اور اچانک اس طرح فائرنگ ہوئی، کوئی سمجھ نہیں آئی. اور پھر جب ہم وہاں سے پہنچنے لگے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ یہ تو کوئی گاڑی ہے اور اس میں 4-5 بندے جا چکے تھے. اور پھر ہمیں مزید پتہ چلا کہ انہی کی بہن بالکل ہماری گلی میں رہتی تھیں، پروفیسر بٹ صاحب کی بیگم تھی. وہ سارا چھوٹی سی ایج تھی، میرا خیال آئی واز 6 میں تھا شاید. تو 77-78 کی بات ہو گئی ہے، اور یا 77 کی بات ہے شاید، 5 میں تھا شاید. اور ہم بڑے حیران کہ ایسے ہی چار لوگ گاڑی میں تھے، وہ سارے ان کے سر اور خون میرے سامنے آج بھی سین ہے. شادمان چوک میں یہ ہوا تھا. وہ میں بڑا حیران تھا کہ جس نے بھی ان کو مارا ہے اس کو نہیں ترس آیا یا ایسے کیوں کر دیا کوئی کہا. ہمیں تو پتہ نہیں تھا بچپن میں بیک گراؤنڈ. بعد میں پتہ چلا کہ یہ بھی بہت مشہور وہ اخلاق گڈو وغیرہ اور مہاجا سکھ نے کہتے، یہ 2 پارٹیوں کے آپس میں تھی پرانی دشمنداری. تو اس طرح چلتی رہتی ہیں، پٹھانوں میں بہت زیادہ چلتی ہیں، نسلیں کٹ جاتی ہیں. تو شیطان اس فساد پہ خوش ہوتا ہے. تو اگر بندہ اللہ کی خاطر معاف کر دے، جو کہ بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ قاتل ہے میرے فلاں کا، یا اس بندے نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا، یا میری بہن کو رسوا کیا تھا، یا بیٹی کو، یا میری جائیداد پہ قبضہ کیا، یا میری یتیمی کا مذاق. لیکن اگر بندہ معاف کر دے اللہ کی خاطر، یہ واقعی وہ سوئی کا نکہ ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بدلے کی بھی وہ کہہ رہا ہے. اور اگر اللہ کا معاملہ ہو تو اس میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو چھوڑو نا لوگ. لیکن قابو پانے کے بعد اگر آپ معاف کر دیں، یعنی وہ سب سرکار کے آپ کو پتہ ہے مختلف واقعات ہیں، بڑے بڑے واقعات ہیں. لیکن ہم سے وہی نہیں معاف ہوتا. کامن صاحب بھی بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے اپنے ہی جو قریبی عزیز رشتہ دار ہیں ان سے پیار محبت، بچوں کو خود جب خود ہی نہیں کریں گے. اگر میاں بیوی جو ہیں پہلے ان کی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ خاندان میں لڑائی پھیل گئی ہوتی ہے، درانیاں جٹھانیاں ننداں پرجائیاں سساں نواں، تو وہی گند بچوں کے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے. جب بچوں کے دماغ میں وہ آ رہا ہوتا ہے تو بچے اسی طرح آگے چلتے ہیں کہ انہیں یہی پتہ ہوتا ہے کہ چاچی بڑی خراب ہے، تائی جادو کرتی ہے، مامی تے ہے ہی ظالم ہے، ٹھیک ہے،
پھوپھی جڑی ہے یہی تو لڑائی کراندی ہے. تو وہ بچے سے وہ بچہ وہی مائنڈ بنا رہا ہوتا ہے. اور جتنا اس سے پیار پھوپھی کو یا چاچی کو یا تائی کو یا کم از کم پھوپھی اور خالہ کو ہوگا, اتنا کسی غیر کو تو کم ہی چانسز ہیں. بہرحال ان کے اپنا ہی خون ہوتا ہے, لیکن وہ آپس میں ہی, وہ بچے بھی پھر آپس میں اسی طرح, دونوں پارٹیوں کے بچے بھی آپس میں نہیں مل کے بیٹھ رہے ہوتے. اسلام کہہ رہا ہے اکٹھے ہو جاؤ, ٹھیک ہے, اسلام چاہ رہا ہے کہ یونٹی ہو, ٹھیک ہے, اور صرف اللہ کے نام پہ تو اکٹھے ہو جائیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ سرکار نے 23 سال سارا کچھ کر کے دکھایا, اور 23 سال ہی مشکل سے اکٹھے رہے سارے. بعد میں سیدنا عثمان غنی کی شہادت سے جو کہانی شروع ہوئی, وہ بڑے بڑے لوگ اس میں ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں. پھر وہی انسان کی اپنی جو کہہ لیں کہ نفس ہے, شیطان اسے مینیپولیٹ کرتا ہے اور پستے جاتے ہیں انسان. معاف اگر آپ اللہ کی خاطر کر دیں ایسا کام جو آپ کی ایگو کے اوپر پاؤں رکھنا ہوتا ہے. ایگو اور ہوتی ہے اور سیلف رسپیکٹ اور ہوتی ہے. سیلف رسپیکٹ یا وقار یہ اور چیز ہے, اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ایگو اور چیز ہوتی ہے, وہ نفس ہوتا ہے, فالس ایگو کہہ لیں. تو وہ اگر آپ اللہ کی خاطر ایسا کر جاتے ہیں یا سرکار کی سنت سمجھ کے نبھا جاتے ہیں, آپ کے سامنے کوئی کسی بڑے کا کوئی فعل کوئی عمل ایسا دہرایا جاتا ہے یا کسی واقعے سے آپ سن بیٹھتے ہیں کہ فلاں بزرگ تھے, فلاں ولی اللہ تھے, انہوں نے ایسے معاف کر دیا, یا سرکار دو عالم سب سے بڑی مثال ہمارے لیے تو لائٹ ہاؤس ہوا ہے, تو بہترین نمونہ جو ہے, دا بیسٹ الٹیمیٹ. تو ان کی اگر بات کی جائے تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ نکل آتا ہے. لیکن جب ہمارا نفس ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہوتا, یا ہم اپنے نفس کی وہ کھڑکی پھلانگ نہیں پا رہے ہوتے, یا اس سوئی کے نکے سے گزرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے, تو پھر ہمارا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ وہ تو جی اللہ کے اتنے بڑے نبی ہیں, جی میری کیا اوقات, جی ہم کیسے کر سکتے ہیں. نہیں, جب اللہ نے کہہ دیا تمہارے لیے ایگزامپل ہے تو پھر آپ نے انہیں کو فالو کرنا ہے. آپ کو فالو کرنے کو کہا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کی برابری کریں یا نعوذ باللہ کہیں کہ میں ان کے برابر آ گیا. یہ تو اللہ نہیں کہہ رہا. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بس انہیں فالو کرو, جیسے وہ کر رہے ہیں کرو. بلائنڈ فالوئنگ اچھی نہیں سمجھی جاتی. پیروں مریدوں کے کیس میں بھی کہا کہ نہیں جی نہیں, اپنی آنکھیں کھول کے رکھو, یہ وہ فلاں. بلائنڈ فالوئنگ اسلام میں بھی, دین آپ کہہ رہے ہیں, یا ویسے بھی کسی جگہ پہ کرنی بھی ہوتی ہے. ہر شے میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے, ہر شے میں. ایون قرآن کریم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اسی سے خسارہ بڑھا بھی لیتے ہیں. تو اس نے جو کچھ بنایا اس میں اس کا اپنا ایک کمبینیشن ہے. اس کے لاز کے مطابق آپ چلیں تو خیر ہوتی ہے, لیکن اگر ان لاز کو بریک کرتے ہیں تو وہی چیز شر کی طرح آپ کو ڈس لیتی ہے. تو وہ وقار اور چیز ہے, یا جیسے کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ اور چیز ہے, اور ایگو اور ہے. اور کئی بار ہم وہ وقار اور سیلف رسپیکٹ کے نام پہ ایگو پہ کھڑے, ایگو کا بت لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور لڑ اپنے نفس کی جنگ ہوتی ہے, اور اسی میں نقصان کر جاتے ہیں. کئی بار باپ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, تائے کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, چچے کے آگے کھڑے, جو آپ کا ہمدرد ہوتا ہے, آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے, آپ کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا نہ کر, ایسے کر ویسے کر. آپ کو کیا لگے, آپ تو بیوی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تائے کو کہہ دی, چاچے کو کہہ دیا, یا کچھ بھی. تو کئی بار وہ ساری فیڈنگ, رانگ فیڈنگ گھر سے ہمیں بچپن سے ہوتی ہے, جوانی ہوتی ہے, خون گرم ہوتا ہے, بندے کو سمجھ نہیں ہوتی. اپنے ہی خیر خواہ کو بندہ لوز کر دیتا ہے, جو اپنے بھائی کا خون سمجھ کے یا بہن کا خون سمجھ کے یا اپنا سگا سمجھ کے وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر نہ سمجھ آیا کرے تو اپنے آپ سے پوچھ لیا کرو, کوئی نہ بھی ہو تو اپنے آپ سے پوچھا کرے. اگر آپ اپنے آپ سے بھی سچ نہیں نہ بولتے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اب میں کہہ تو بیٹھا ہوں اپنے آپ سے پوچھ لیا کرو, مجھے لگتا ہے اگلا پورا ہفتہ میرا فون یہی سنتے گزر جانا ہے. رات دے 4 بجے کر دینا, سر آپ نے کہا تھا اپنے آپ سے پوچھو. سر وہ کیسے پوچھنا ہے, تو میں کہنا یار میں کہہ بیٹھا. تو بہرحال اس کا آسان حل یہ ہے,
میں آج ابھی سوچ رہا تھا, سنا ہوا ہے کہ نیند تو موت کی سولی پہ بھی آ جاتی ہے, یا پتہ نہیں چلتا, یا نیند تو جی یہ ہے وہ ہے. اور اللہ نیند کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب تم سو جاتے ہو تو تمہاری روح میرے پاس آ جاتی ہے اور تم بالکل مردے کی مانند ہوتے ہو, اور پھر میں تمہاری روح تمہیں لوٹاتا ہوں, تو وہ ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے. اور نیند کا آج مجھے تجربہ ہوا کہ میں آج پچھلے دنوں ایگزام کے سلسلے میں یونیورسٹی جا رہا تھا, تو آئی سی یو کا راؤنڈ میں نہیں کر رہا تھا. آج میں کیا, تھوڑا لمبا ہو گیا, پیشنٹس نئے تھے, تو مجھے پہلے احساس نہیں, یاد نہیں رہا کہ گھر میں ختم بھی رکھا ہوا تھا, قرآن خوانی تھی. خیر ذرا تھوڑا زیادہ دیر کھڑا رہ لیا, کچھ 4:30 بج کے بھاگا وہاں سے گاڑی پہ, تو پتہ چلا کہ سیدھا ادھر پہنچنا. تو مجھے سمجھ نہ آیا, اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی کہ ڈرائیو میں رائٹ لیگ سے کر رہا تھا اور کریمپ میری لیفٹ ٹانگ میں پڑی جائے بار بار. تو یہ نہر کو میں نے چوز کیا تھا کہ میں کینال پہ اسٹریٹ جاؤں گا اور پھر ایکسپو والے ٹرن سے آ جاؤں گا. آج نہر ہی میری ایسے تھی جیسے میں پیدل آ رہا ہوں. کچھ 6 بار میں نے گاڑی روکی, ایک دم کریمپ پڑے, میں گاڑی روکوں, تھوڑی دیر ریسٹ کروں یا نکل کے کھڑا ہوں, بالکل ٹھیک. گاڑی میں بیٹھوں, گاڑی چلاؤں بھی تو کریمپ پڑ جائے. میرا خیال ہے مغل ہاسپٹل کے قریب میں نے گاڑی روکی تھی. میں کہ یار اللہ میاں کو آپ شاید روک رہے ہیں, کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اللہ ہی رحم کرے. بہرحال کرتے کراتے مزید لیٹ ہو گیا. راستے میں جب اینڈ پہ آیا ہوں, میں کامن کا گھر پہلے آدھا میں نے اس کی گاڑی روک دی. یہ مجھے کہتا رہا سو جائیں, یہ سو جائیں ادھر, یہ وہ. میں کہ نہیں, میں نے اسے نہیں بتایا. میں کنجبین تھی وہ نمبر مجھے دی, میں وہ 2-3 گلاس پی کے میں نے یہی حساب لگایا کہ یہ نمکیات کی کمی ہو گئی, یہ ہو گیا, ہو گیا. پھر میں ادھر بھاگا, ادھر آیا تو امی جی نے مجھے کہا کہ تو نے رات بھی ساری جاگنا ہے, ابھی کوئی نہیں, لوگ زیادہ اکٹھے ہوئے, تم جا کے سو جاؤ, چینج کرو جا کے. میں کہا اچھا جی میں چینج کرتا ہوں. اور نیند کا آج مجھے تجربہ ہوا کہ میں اوپر آیا ہوں اور لاک کر کے, تو میں نے کہا میں کپڑے چینج کرتا ہوں اور تھوڑی دیر لیٹ لیتا ہوں. فون کسی کا میں سن رہا تھا, ہینڈ فری کان میں تھی میرا ایئرپوڈ, اور مجھے نہیں پتہ چلا, میں وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا. عمران کہیں مجھے جگانے آیا, کسی نے مجھے کہا تھا کہ اینڈ پہ آپ نے دعا کرانی ہے. تو آگے لاک لگا, وہ میں نے کپڑے چینج کیے ہی نہیں, نہ میں لاک کھولا نہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا. تو انہوں نے آ کے خیر مجھے جگایا, مجھے کہتا جوید بھائی 6:30 ہو گئے ہیں, دعا کرا دی. میں کہا ہاں میں آ رہا ہوں, میں چینج کر کے آتا ہوں. کہتا نہیں چینج بھی نہیں کیا ہوا, کیا اس میں آ رہا ہوں. نیچے چلا گیا, سوچتا میں رہا کہ یہ میرے ساتھ یہ کیا نیند تھی, مطلب یہ مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اوپر سے وہ نہ کان میں پتہ نہیں, وہ خاتون بھی بیچاری ہیلو ہائے کر کے اسے لگا ہوگا سر لگتا ہے کیفیت میں چلے تھک کے میں انہوں نے کال بند کر دی ہوئی تھی. نیند کا مجھے اللہ تعالیٰ میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا واقعی بندہ بھی ایسے ہی چلا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو جتنا مرضی جگاؤ, اس کو جو مرضی کرو, وہ تو نہیں آتا واپس. تو یہ جو ہم نیند سے اٹھتے ہیں, وہ پچھلے والا تو جاوید چلا گیا اللہ میاں کے پاس, یہ تو ایک نئی زندگی ہوتی ہے دوبارہ. پھر سے اللہ میاں ایک چانس دیتے ہیں, کوئی زندگی کوئی ڈیوٹی آپ کی شاید رہتی ہے, یا اللہ کی مرضی ہے, واپس لوٹا دیتا ہے آپ کی روح. اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو نیند ہے یہ بھی بے ریا عبادت ہے, کیونکہ اللہ پہ فوکس ہو جاتا ہے. روح آپ کم از کم اللہ کو لوٹانی تو ہے, چاہے اپنی مرضی سے نہیں, اپنی مجبوری میں لوٹاتے ہیں آپ, لیکن بہرحال نماز میں بھی اتنا فوکس نہیں ہوتا جتنا نیند میں ہوتا ہے. نماز میں تو خیال آ سکتا ہے کہ دیکھا سب دیکھ رہے ہیں, میں نماز پڑھ رہا ہوں, یا صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں, کوئی دیکھ تو نہیں رہا. نیند میں ٹوٹل آپ اللہ میاں کے ساتھ ہیں, کوئی دکھاوا نہیں ہے, کوئی شو آف نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے, حتیٰ کہ وضو کی بھی کوئی قید نہیں ہے. وضو کر کے آپ سوئیں اچھی بات ہے, لیکن جو ہی آپ کی آنکھ لگتی ہے وضو شضو آپ کا ساقط ہو جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میں وضو میں سویا تھا, لیکن اس وضو کے ساتھ نماز نہیں اٹھ کے پڑھ سکتے. تو کوئی قید نہیں ہے کہاں آپ سوئے ہوئے کیا کر رہے ہیں, لیکن کوئی خیال بھی نہیں آتا. اب آپ اللہ میاں کے پاس, تو یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب ہے اللہ میاں ہمیں دوبارہ چانس دیتے ہیں, یا دوبارہ واپس بھیجتے ہیں, یا دوبارہ آتے ہیں.
میں نے کہا تھا اپنے آپ سے پوچھ لیا کرو. تو وہ جو اٹھتے ساتھ آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں یا اپنے آپ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے یا اپنے آپ کو آپ فیل کرتے ہیں صبح جس وقت بھی. آج کل اب صبح شام کا بھی کانسیپٹ ہمارا عجیب و غریب ہو گیا. کچھ لوگ ساری رات جاگتے ہیں یا جابز ایسی ہیں آن لائن جاب کر رہے ہیں, کال سینٹر کی جاب کر رہے ہیں, ساری رات جاگے ہوئے ہیں, صبح سوتے ہیں, کسی کی نائٹ شفٹ ڈیوٹی ہے. بہرحال جب بھی آپ سوئیں لیکن رات کی نیند جب بھی موقع ملے, مجھے تو نہیں کہنا چاہیے کہ خود میاں فصیحت اور دوسروں کو نصیحت, لیکن رات کی نیند جب بھی موقع ملے تو نیچر کے قریب رہا کریں, اسے ضرور پوری کیا کریں. رات کی نیند آپ کے لیے اللہ کا ایک تحفہ, زیادہ ایڈیشنل اس میں آپ کی باڈی کے لیے زیادہ یوں کہہ لیں کہ خیر و برکت ہوتی ہے, صحت ہوتی ہے. لیکن کئی لوگوں کی ڈیوٹی ہے تو وہ جاگتے ہیں. ڈیوٹی والے کئی طرح کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, وہ جاگنا بھی عبادت ہوتا ہے. لیکن اینی ویز جب آپ سو کے اٹھتے ہیں آپ کی آنکھ کھلتی ہے, الارم سے کھلتی ہے, کوئی آپ کو جگاتا ہے یا آپ اچانک خود اٹھ جاتے ہیں. میڈیکلی ہمیں پتہ ہے کہ جو ہی سورج کی ہلکی سی لائٹ آپ کے کمرے میں انٹر ہو جائے کہیں سے تو آپ کی اس کی ویوز کو آپ کا برین آپ کی باڈی فیل کرتی ہے اور جاگنا شروع کر دیتی ہے. دوسرے ہارمونس پروڈیوس ہونا شروع کر دیتے ہیں. آنکھیں آپ کی بند ہیں, کمرے میں آپ کے اندھیرا ہے, لیکن کسی نہ کسی درس سے اگر ہلکی سی بھی ڈے لائٹ آنا شروع ہو گئی ہے, وہ جو چینج آئی ہے کمرے کے اندر, وہ جو ویوز آئی ہیں سورج کی, تو آپ جاگنا بیدار ہونا شروع کرتے ہیں. آپ کی روح آہستہ آہستہ واپس آتی ہے, جو بھی اللہ کا نظام ہے. جان ادھر ہی ہوتی ہے, روح واپس آتی ہے. جان جانوروں میں بھی ہوتی ہے, روح انسان کے اندر اللہ کی روح ہے. اینی ویز تو کیا کرتے ہیں صبح اٹھتے ساتھ آپ سب لوگ؟ پہلا کام ویسے ہی سوچیں, کیونکہ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے. آج میں غور کیا کہ اگر نہ جگاتا عمران مجھے یا آگے سب کو کہتا کہ جوید بھائی تو چلے گئے ہوئے, میں تو جگا رہا ہوں, وہ تو صوفے پہ سوئے سوئے ہی, وہ تو امی نے زیادہ یہی کہنا تھا, اے منڈے نے جاگ جاگ دیکھیے یہی ہونا سی. ہر ایک نے اپنے اندازے لگاتے رہنا تھا. وہ نہیں پا جی ڈاکٹراں دا نہیں پتا, یہ اتوں آئی سی یو چوں ہی لا کے آیا ہونا ہے, وہ واجب بہتی لگ گئی ہونی ہے, نہ کوئی مارفین ہوتی ہے. ساری کہانیاں تو ہوتی رہنی تھی, 1-2 دن 4 دن 5 دن. ہم جیسا کوئی اور ایشو کا راؤنڈ کرتا. ہم جو سمجھ رہے تھے کہ یہ اسپتال ہم نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, یہ دعا سیشن ہمارے بغیر نہیں چل سکتا, کچھ بھی نہیں, سب کچھ ویسے ہی چلتا ہے. جتنی اٹھتے ساتھ ضروری چیزیں آپ اٹھ کے بھاگتے ہیں, وہ یہ لیٹ ہو گئے, ہاسپٹل میں اتنے بجے پہنچنا ہے, یونیورسٹی میں اتنے بجے پہنچنا ہے, کالج میں ایگزام اتنے بجے لینے جانا ہے, جو بھی ہے. آپ نہیں اٹھیں گے تو کیا اب ایگزام نہیں ہوگا؟ دنیا پوچھے گی بھی نہیں. یہاں سے روزانہ ایک شخص گزرتا تھا, آج نہیں گزرا, ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس. میرا ایک فکسڈ راستہ ہے کئی سالوں سے, میرا لاہور اتنا ہی ہے 10 کلومیٹر, ساری وہ زندگی اسی پہ گزری ہے. تو اس کے باوجود, اتنے سالوں کے باوجود, وہ اشارے جن پہ میں کئی بار رکا ہوں, وہ درخت جن کی چھاؤں میں نے پریفر کی ہے, وہ نہر جس کے اوپر چلنا مجھے یا گاڑی چلانا بھی بڑا اچھا لگتا ہے, وہ ٹریفک سارجنٹ جس نے ہزاروں بار مجھے دیکھا ہوگا, وہ بھی بوڑھا ہو گیا وہیں پہ, وہ نہ کھڑا ہو میں بھی نوٹس نہیں کرتا کہ آج کوئی اور ہے. میرے جیسی کئی گاڑیاں گزرتی ہوں گی. تو امپورٹنس تو اتنی ہے. تو پھر صبح اٹھتے ساتھ انہیں کا چکروں میں پڑ جانا, پڑھنا تو ہے, کوشش تو کرنی ہے, لیکن ویسے صبح اٹھ کے سب سے پہلے آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ جی موبائل پکڑتے ہیں. آنیسٹلی آنکھ تو کھول لی آپ نے, آنکھ میں نے کہا نا بیدار ہو گئے آپ, لیکن ویسے کیا کام کرتے ہیں؟ ٹوتھ برش, اچھا ٹوتھ برش سے بھی پہلے ہی ٹائم دیکھتے ہیں. ہاں جنہوں نے ڈیوٹیوں پہ جانا ہے وہ ٹائم دیکھتے ہوں گے, ہائے کیا بچے, ہائے بچوں نے اسکول جانا تھا, ماؤں کے تو یہ مسئلے ہیں, ہائے خبیث تو پہلے اٹھا, باتھ روم چلا گیا, کہے گا ناشتہ نہیں بنایا میں نے, ہائے اٹھا. جیسے جیسے جس کا جو واسطہ ہے وہ کرتا ہوگا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی بندہ اپنا شیئر کرنا چاہے گا؟ آپ کا سیکرٹ ہے نہیں, آپ بتانا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. آپ شکر کرتی ہیں کہ شکر ہے میں پھر زندہ ہوں. اچھا
ہاں جی آپ اس کے اپوزٹ سوچتی ہیں کہ یہ پھر زندہ ہو گئی ہوں, پھر ابھی ڈیوٹی کرنی ہے, ابھی ادھر رہنے, ہائے میں پھر زندہ ہو گئی ہوں. یہ بھی ایک سوچ ہے. بندہ آوازار ہے کہ یار پھر واپس بھیج دیا مجھے. اللہ میاں سے پیار ہے نا اپنا کہ اللہ میاں کے پاس جانا ہے, واپس مجھے کیوں ادھر بھیجا ہے. یہ بھی ایک سوچ ہے. ٹھیک, لیکن اٹھ تو جاتے ہیں نا آپ, جو مرضی ہو. پھر آپ دوبارہ پھر آپ سوچتے ہیں کہ آج میں نے بالوں کا کون سا کلر کرنا ہے. جتنی دیر رہنا تو بندہ کوئی ورائٹی تو رکھے. جی ٹھیک. مطلب آج ہی آپ نے پرپل کیے ہیں اور صبح آپ نہ اٹھیں تو کیا فائدہ. خیر ہے, چلو کوئی نہیں. ٹھیک. ہیلو فرشتے یہ رنگ برنگے بال دیکھتے ہی نہیں ہیں, ان کا یہ میڈیم ہی نہیں ہے. ہیلو ان کی آنکھوں میں کلرز والے لینس نہیں ہیں. تسی ویکھنے نے, پھر کون دیکھے گا. یہ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ آپ بال بدل بدل کے آتی ہیں تو شہر کے لوگ بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں. گھر سے اب باہر نہیں نکلتی, اپنے لیے لگاتی ہیں, اپنے لیے لگاتی ہیں. وہی رات کو ہی آپ لگاتی ہیں تو وہ پھر اپنے لیے کرتی ہوئی نا, تو اچھی بات ہے اپنے لیے. اب پھر اگلے دن اٹھیں تو پھر بالوں کو کوئی رنگ اور کر لیں, کیونکہ گھر کے بال ہیں, جو مرضی کرو. اللہ نے تو کالا رنگ غلط دیتا ہے. مطلب پنگا تو لینا ہے نا, مطلب اللہ نے کہتا نہیں ذرا اور بہتر کرو. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی میک اپ جو ہے, مطلب اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں آپ کیسے زیادہ بہتری کرتے ہیں آپ لوگ. شکر ہے آپ نہیں کرتے. نہیں میریاں تو شرٹاں کا ستیہ ناس مارتا تسی, لیکن کرتے نہیں تسی. اچھا آج نہیں کیا. ٹھیک. اور کوئی صبح اٹھ کے کیا کرتا ہے, کوئی ایسا شیئر کرنا چاہے. آپ صبح اٹھ کے دعا کرتی ہیں پانی کے ساتھ ویسے ہی کوئی, ہاں ہاں 3 بار اللہ کر کے پانی کرتے ہیں. شاباش. اس دعا میں آپ کوئی خاص دعا ہے یا کوئی مانگتی ہیں اللہ سے, یعنی کوئی آپ کی خواہش ہے جو نہیں پوری ہو رہی, یا کوئی, یا بس ایسے ہی دعا. بس یہ ہوتا ہے کہ دعا ہو جائے, کوئی غلطی نہ ہو پورا دن. پاس کر کے بولیے. جی اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ مطلب کوئی غلطی نہ ہو جائے دوبارہ. سارا دن کوئی غلطی نہ ہو جائے. ہاں جی. اللہ میاں سے یہ دعا کرتی ہیں یا اللہ میاں مجھے غلطیوں سے بچا. ہاں جی. ٹھیک ہے. یا گناہوں سے بچا, ہاں یہ جی. کہنا چاہتی ہیں. سب کو معاف کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں. صبح اٹھ کے سب کو ہاں معاف کر ہاں دیتی ہیں. جی. نہیں یہ مہربانی رات کو کیا کریں. رات کو بھی کرتی ہوں. ہاں 3 رات ٹائم کو دعا معاف کے کر پانی دیا پیتی کریں. اور اس میں یہ ہے کہ پتہ نہیں اٹھیں نہ اٹھیں, تو سرکار کا حکم بھی ہے نا سونے سے پہلے معاف کر دو. تو وہ آپ معاف کر دیں کسی فائل کا پہلے. آپ سوچیں صبح کر دوں گی تو صبح تک. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ تو رات کو ہی کر دیا کریں, لیکن صبح اٹھ کے آپ پھر کرتی ہیں. ہیں. جی. اچھا, کہ اگر پھر بھی کوئی رہ گیا تو میں پھر, یا جس نے راتوں رات میرے خلاف سازشیں کی ہیں اس کو بھی معاف کیا. یہ دنیا بھی باز نہیں آتی نا. نہیں زیادہ میں اپنا گربانی پکڑتی ہوں. جب سے سب سے پہلے جب سے دعا کی ہے نا, تو میں یہی سوچتی رہتی ہوں کہ یہاں سے میرے سے غلطی نہ ہو, یہ نہ ہو. پھر اگر وہ غلطی دوبارہ ہو جائے تو وہ پھر اسی شرمندگی میں وہ پھر دعا کرتی رہتی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ دوبارہ نہ ہو یہ غلطی, وہ دوبارہ نہ ہو. تو وہی ایک ہی غلطی ہوتی ہے, وہی دوبارہ بار بار ہو جاتی ہے. پھر اسی سے میں وہ روتی رہتی ہوں. پھر مجھے دیکھیں روتی تو رہتی ہیں, لیکن ایک ہوتی ہے عادت, ہاں جی. ایک ہوتی ہے فطرت. عادت تو بدلنی بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے, بدلی جا سکتی ہے. جیسے آپ کو گالی دینے کی عادت پڑ گئی, تو ڈیفینیٹلی آپ پیدا ہوئی تھی تو آپ اس وقت تو گالیاں نہیں جانتی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ نے بعد میں سیکھی, آپ کو مزہ آیا, جن سے آپ لڑ نہیں سکتی تھیں, آپ نے دیکھا میں اس کو تکلیف تو دے سکتی, اس کو گالی کی بڑی تکلیف ہوئی ہے. یا لوگ اپریشیٹ کرو, کڑی نے کڈی وڈی گال کڈی, تو بندہ اور پھونڈا ہو کے اور دیتا ہے. جب چھوٹا ہوتا ہے نا ابھی, تو کہتے ہیں کہ یہ بڑی گل ہے یار, مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا گالی کا, تو وہ دے ہی جا رہا ہوتا ہے. تو یہ عادت پڑ گئی. یا سگریٹ کی عادت پڑ گئی. چھوٹا بچہ تو نہیں پیتا سگریٹ, لیکن اگر اس کو عادت پڑ گئی, اب چھوڑنی بڑی مشکل ہوتی ہے سم ٹائمز, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو چھوڑنا. یہ عادت ہے. فطرت وہ ہے جس پہ اللہ نے آپ کو تخلیق کیا ہے. آپ کو سونے تھک جاتی ہیں, آپ نیند آ ہی جاتی ہے, بھوک لگتی ہے, جتنا مرضی کر لیں. ٹھیک ہے. سونا یا آرام کرنا, بہرحال آپ کو ایک کیپیسٹی ہے آپ کی, اس فطرت پہ آپ بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. مل جل کے رہنا, انٹریکشن کرنا, پیار مانگنا. ٹھیک ہے.
آپ کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو آٹومیٹک پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوتا کہ آپ کو سوئی چبوئی جائے تو آپ نے کہہ کے لگانے ہیں. عموماً ڈاکٹر یہ بدتمیزی شروع کرتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ, بھائی ان کی پٹھیوں میں ٹیکے لگاتے رہتے ہیں. تو وہ بیچارہ اچھا بھلا بچہ وہ تو گالیاں شالیاں سیکھ جاتا ہے بیچارہ. تو درد اس کی فطرت, بہرحال اس کو سوئی لگتی ہے, ہنستا نہیں ہے وہ. تو فطرت تو بہرحال آپ کی ہے, آپ کی کیپیسٹی, آپ نے سونا بھی ہے, آپ کو کمپنی بھی چاہیے, آپ کو بھوک بھی لگے گی. عادت بدلی جا سکتی ہے لیکن مشکل ہے. پھر اگر کوئی فطرت پہ بھی قابو پا جائے تو وہ فقیر ہوتا ہے, وہ بڑی مشکل بات ہے. عادت نہیں کنٹرول ہوتی تو فطرت تو بات کی بات ہے, لیکن جو فطرت کا دھارا بدل دے وہ اللہ جن کو ایسا عزم دے ان سے اس نے کام بڑا کرانا ہوتا ہے. یہ اور لوگ ہوتے ہیں, یہ سورج کو انگلی کے اشارے سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں, چاند دو ٹوٹے کر سکتے ہیں, وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. جتنا زیادہ اللہ انہیں تصرف دیتا ہے اس سے زیادہ ان کا ظرف ہوتا ہے. تو وہ کرامتیں یا مجھے دکھا نہیں رہے ہوتے جب تک حکم نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ عام بندے کے ساتھ عام بندہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں, غریب کے ساتھ نیچے ہی بیٹھ جائیں گے, اسے شو نہیں کریں گے کہ میں خود بلینئر ہوں یا کون ہوں یا کیا ہوں. تو وہ اور لوگ ہوتے ہیں. اینی ویز تو آپ دعا مانگتے ہو صبح اٹھ کے, اور کوئی شیئر کرنا چاہے. میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی خاص روٹین نہ ہو, آپ بس اٹھ رہے ہیں, آپ اٹھتے ہیں, بس اٹھ جاتے ہیں, نماز پڑھنی ہے, پکڑی اٹھے وضو کیا یا کچھ جو بھی ہے, لیکن اگر شیئر کرنا چاہیں آپ کو لگتا ہے ذرا آپ. سر جی سر میں نے نا یہ فیل کیا ہے کہ ہم رات کو جتنا بھی برڈن لے کے سوئیں نا, مطلب کہ جیسے مطلب ہم ڈیلی روٹینز میں ہوتے ہیں یا کچھ نیگیٹیوٹی بھی آ جاتی ہے دل میں, مائنڈ میں, ہم جتنا بھی برڈن لے کے سوتے ہیں نا تو صبح جب آنکھ کھلتی ہے نا تو وہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے نا جیسے بندہ بالکل ہی سارا کچھ ہی صاف ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا نا, ایسے خالی کاغذ کی طرح. اور وہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے وہ دل نہیں کر رہا ہوتا اس چیز سے باہر آنے کو, مطلب دل نہیں کرتا اٹھ کے پھر سے اپنی روٹینز شروع کر دے. مطلب ایسے وہ چیز ہوتی بالکل, بندہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی برڈن نہیں ہے اور کچھ بھی, مطلب کہ بالکل پازیٹیو مائنڈ ہوتا ہے, نہ کچھ ذہن میں ہوتا ہے, نہ کسی کے خلاف کچھ ہوتا ہے, بالکل ایسے کلیئر, بالکل سارا کچھ ہوا ہوتا ہے. یہ چیز ایک جو ہے نا وہ فیل کی ہے میں نے کہ ہر روز جب ہم رات سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں نا تو وہ تھوڑا سا ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑا فریش فیل کرتا ہے اس ٹائم جب سو کے اٹھتے ہیں. جی ٹھیک, وہ بالکل روح ذرا تازہ تازہ آتی ہے نا لمحے سے واپس. ابھی ٹینشنیں وینشنیں یاد نہیں ہوتی, یا اگر وہ کاکی کی طرح رات کو ہی آپ نے معاف کر دیا, کچھ کر دیا یا دعا کر لی, خیال اللہ کی طرف چلا نہیں, گیا وہ تو بہتر مجھے ہو گیا. لگتا ہے سر جیسے خود ہی ایگزٹ ہو جاتا ہے سوئے ہوئے. چل بھائی مست. سر ایسا ہوتا ہے جیسے سوئے ہوئے خود ہی سارا کچھ ایگزٹ ہو جاتا ہے. سوئے ہوئے بہت کچھ آپ کے جسم کی ساری, میں نے اس لیے کہا رات کی نیند کا جب بھی ٹائم ملے تو ضرور پوری کریں. اب ہماری یہ موبائل کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم لوگوں کی عادتیں بن گئی ہیں کہ ہم ساری ساری رات لگے رہتے ہیں, یا جو اصل ٹائم ہوتا ہے رات 9-10 بجے سے لے کے صبح 3-4 بجے تک کا آرام کا, وہ ٹائم جو اندھیری رات ہوتی ہے, ڈیپ سورج میکسیمم دور ہوتا ہے. تو اگر ہمیں لیٹنے کا, آرام کرنے کا موقع ہو, چاہے فٹ پاتھ پہ ہو اور چاہے واٹر بیڈ پہ ہو, وہ ٹائم ضرور پھر سونے میں دیں. اللہ نے آپ کی باڈی کو نیچر کے مطابق اس طرح اس کو ڈالا ہے, تو آپ کی ساری فزیکل اوور ہالنگ بھی, باڈی کی ریپیئر بھی ساری, جیسے آپ ہوٹل رات کے چاہے 2 بجے بند ہوتا ہو, محمدی نہیں آ رہی تو میرا خیال ہے تھوڑی دیر تو بند ہوتی ہوگی, تو اگر نہیں بند ہوتی تو پھر مشین ہے, لیکن اگر وہ بند کرتے ہوں گے نا تو فٹافٹ صفائی دھلائی شروع ہو جاتی ہے. ہاسپٹلز میں رات کو پہلے صبح ارلی مارننگ 3-4 بجے صفائیاں ورکر سارے شروع ہو جاتے تھے, اور مکمل جو صفائی یا دھونا وہ سنڈیز یا جو بھی ویکینڈز ہوتے تھے اس پہ ہوتا تھا. وہ تو اب یہ نہ وہ فنڈ ہی نہیں ہے,
نہ وہ نظام رہے ہیں نہ وہ سسٹم ہے, تو بس آپا دھاپی, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن دنیا میں جو بھی آرگنائزیشنز پرائیویٹ ہیں یا کچھ ہیں, تو رات کو یا سوتے وقت آپ کی اپنی باڈی میں بھی اور وہ بھی اپنی سارا جو ہے سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, صبح کے لیے پھر آفس سے جایا جاتا ہے, سارا کچھ کیا جاتا ہے. اینی ویز, تو آپ جب سو جاتے ہیں, چاہے آپ مسلم ہیں چاہے آپ نان مسلم ہیں, آپ کو اللہ نے جس مرضی مذہب سے ہیں آپ کو بنانے والا ایک ہے نا, تو آپ کی روح جو ہے وہ اپنے کریٹر کی طرف واپس لوٹتی ہے. جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں, اس کو مانتے ہیں کہ نہیں, اس کو جانتے ہیں کہ نہیں, لیکن آپ اسی پہ ٹرسٹ کر کے سوتے ہیں, بے فکر ہو کے پڑ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے. پھر آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. ٹھیک ہے, بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سوتے میں ہی حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال فرما گئے, منتقل ہو گئے. ٹھیک ہے, واپس ہی نہیں آئے. ٹھیک ہے, تو لیکن آپ جس مرضی مذہب ملت سے ہوں, سارے انسان سوتے ہیں, وہ آرام کرتے ہیں, صبح فریش اٹھتے ہیں. ہاں کچھ ایسے ہیں, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے جو ابھی بیچ میں کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں, میں تو تھکی ہوئی اٹھتی ہوں یا میں تو بہت تھکا ہوا اٹھتا ہوں, یا آپ جو بات کر رہی ہیں تو اس پہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں, یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے. میرا تو پین بھی ہو نا, اگر باڈی میں ہاں جی پین بھی ہو نا, تو صبح اٹھیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاں, اور یہ آپ نوٹ کرنا کہ آپ کے میاں چاہے آپ کی اس سے بنتی ہے نہیں بنتی ہے, لڑائیاں پسند ہے نہیں پسند ہے, جس دن گھر میں مرد نہیں ہوگا, دوسرے ملک میں ہے یا اس دن نہیں ہے, وہ آپ سوئے ہیں, آپ کی لڑائی صلح ہے نہیں ہے, تو آپ صبح جب اٹھیں گے تو اور فیلنگ ہوگی. یا آپ کی بیوی نہیں ہے اور مرد سب سوئے ہیں گھر میں, بیوی گئی ہوئی ہے, خوشی سے گئی ہوئی ہے یا لڑکے گئی ہوئی ہے, جو بھی ہے, تو آپ کمرے میں اکیلے سوئے ہیں, اور اگر وہ ساتھ سوئی ہوئی ہیں, آپ دونوں کی چاہے آپس میں بات چیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, انرجیز کنورسیشن ہوتی ہے, آپ کی صبح فیلنگز ڈفرینٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, آپ زیادہ ریلیکس ہوں گے. پھر اگر سیپریشن ہو گئی ہے, لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے, مار کٹائی ہو گئی ہے, نفرت ہو گئی ہے, بس تو اور ہوگی. خدا نخواستہ بیوی فوت ہو گئی ہے, خامن فوت ہو گیا ہے, آپ بس اس کی اچھی یادوں کے ساتھ یا اپنے بچوں کی ذمہ داری میں, بیوی کے یا خامن کے, آپ لائف گزار رہے ہیں, تو پھر اور ہوگی. رب صبر دیتا ہے اگر آپ اس راستے پہ چلتے ہیں, اور وہ فیلنگز اور ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, لیکن آپ شادی کر لیتے ہیں چاہے آپ مرتے, اور وہ پھر ایک اور کہانی ہے. ادروائز فزیکل پریزنس کی میں بات کر رہا ہوں, اور اگر وہ دوسرے ملک میں ہے, ڈالر کمانے گیا ہوا ہے یا گئی بھی ہے, آپ ادھر بیٹھے ہیں, تو وہ فیلنگز اور ہیں. لیکن فزیکل پریزنس ہے دونوں کی, تو ایک دوسرے کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ یوں سمجھیں کہ انرجیز جو آپ کہہ رہی ہیں کنورسیشن کرتی ہیں, یا امپورٹ ایکسپورٹ شاہ جی کی ٹرمینالوجی ہے, تو وہ ایک دوسرے کے لوڈ شیئر ہو جاتے ہیں بنا کہے ہی. ٹھیک ہے, دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس یا کورنگ ہوتے ہیں. ٹھیک, تو اس میں اگر پیار محبت بھی ہو, ٹرسٹ بھی ہو, تو پھر اور لیول ہوتا ہے. سر اگر اکیلا ہو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سنگل ہو, میل یا فیمیل, تو وہ اگر صبح اٹھیں وہ فریش فیل نہیں کرتے, مطلب آپ کا ان کی میں نے باڈی کہا کہ وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بہرحال وہ جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس میں وہ اور ہے, اور بھی اور ہے. کچھ ایکسیپشنز بہرحال ہیں. ٹھیک ہے, اسپریچولی کچھ لوگ ایسے ہیں, ان کی ڈیوٹی ایسی ہوتی ہے, اللہ نے ان میں دونوں چیزیں رکھی ہوتی ہیں, انہوں نے شادی کرنی ہی نہیں ہے, یا ان کا کوئی اپنا ہی اللہ نے جو اگر لینی ہو تو وہ پھر قدرت نے اس کا انتظام کیا ہوتا ہے. وہ ابو ایوریج ہوتے ہیں, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ 5% پلس مائنس اسٹینڈرڈ ڈیویشن. ٹھیک ہے, میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو تھوڑے سپر اسپیشل ہوتے ہیں وہ علیحدہ لوگ ہیں, ان سے ڈیوٹی اس طرح کی لی جانی ہوتی ہے. کئی لوگ ہیں جو کئی سالوں سے سوئے نہیں ہیں, ایسے لوگ ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ رات آتی ہے تو میں رونا شروع کر دیتا ہوں یا کرتی ہوں کہ ہائے رات کیوں آ گئی, میری طبیعت راتوں خراب ہوتی ہے, کیسے گزرے گی رات. ہاں, اور صبح جو ہی سورج نکلتا مجھے نیند آ جاتی ہے, میں سو جاتا ہوں یا سو جاتی ہوں. ٹھیک ہے, وہ تھوڑے ڈفرینٹ لوگ ہیں, اور لوگ ہوتے ہیں ڈیوٹی کے لوگ ہوتے ہیں. کس قسم کی ڈیوٹی وہ چھوڑیں, پر جو بھی کس قسم کی ڈیوٹی ہے, فی الحال ٹاپک یہ نہیں ہے. جی تمینہ جی, آپ کچھ کہنے لگے تھے. جی بابا, دعا سے پہلے اور بعد کی ڈفرینٹ سچویشن ہے. دعا سے پہلے جب اٹھتی تھی تو بہت تھکاوٹ ہوتی تھی, مائک پاس کر کے بولیے گا. اب صرف آپ کیا کرتے ہیں؟ اب صحیح ہے. تو دعا میں آنے سے پہلے مجھے یاد ہے کہ جاب کے دن ہے, یا جاب جب چھوڑ بھی دیے تو صبح اٹھتے ہوئے نا تھوڑا تھکاوٹ اور بہت زیادہ پریشر اور بہت زیادہ
टेंशन जैसी फील होती थी, स्ट्रेस बहुत फील होती थी, लगता था नींद भी पूरी नहीं हुई है. और अब जब से दुआ में मैं आई हूँ, मुझे लगता है सुबह जब मैं उठती हूँ तो आई एम फ्रेश, और जिसम में दर्द या थकावट नहीं उस तरह महसूस हो रही थी जैसे अभी काकी जी ने भी कहा है. और मैं तो सोचती हूँ कि दुआ की वजह से है. आई डोंट नो बाकी लोग इसको कैसे कहते हैं. चलें, वो तो अच्छी बात है. मैं तो सारों से सवाल पूछ रहा हूँ जो दुआ के नहीं भी हैं या दुआ नहीं करते या जी. दुआ का उन्हें पता ही नहीं. वैसे आप में से जो लोग भी पहली बार ये प्रोग्राम अगर देख रहे हैं, नज़र पड़ गई आपकी यूट्यूब पे या फेसबुक पे, आपने कहा ये क्या हो रहा है, तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ, इंटेंसिव केयर मेरी पैशन है, आईसीयू में जॉब ज़्यादा की है और करता हूँ. उसके साथ मैं एक अल्लाह के बंदे सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी साहब, जिन्हें दुनिया ने पीर काकी ताड़ का नाम दिया, उनके पैगाम शिफा से चूँकि शिफा याब हुआ. ख़ुद जब डॉक्टर था तो चूँकि नीडल प्रिक हो गया, नीडल स्टिक इंजरी हो गई, और हुई भी ऐसी ज़ालिम के उस मरीज़ को 3 ख़तरनाक जरासीम थे. बी वायरस भी था, सी वायरस भी था, HIV भी था, और 6 माह के अंदर अंदर वो ब्लड में पॉजिटिव भी हो गए. तो वो 2 साल मैंने जैसे भी गुजारे 99 से 2002 तक. और फिर वो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने सूरह रहमान सुनने का जो मैसेज देते थे वो मैंने ख़ुद सुनने से पहले आईसीयू में बताना शुरू कर दिया. मरीज़ ठीक भी होते थे, ख़ुद ख्याल नहीं आता था, ख़ुद यही अपनी अक्ल समझ थी कि ये कैसे हो सकता है. लेकिन कुरान तो माशाल्लाह तो वो सुनाता भी था. बहरहाल जब उन्होंने कहा, सुनी, आज माशाल्लाह इस बात को अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 24-25 साल हो गए, आपके सामने बैठा हूँ, टेस्ट नेगेटिव है, हर चीज़ है. तो एक ही वादा उनसे किया था, उन्होंने कहा था कि ठीक होने के बाद आगे बताओगे, ज़ुबान की ज़कात दोगे, इसकी फ़ीस यही है कि तुम खुद आगे बता देना. तो मैं सिर्फ वो तरीका इलाज है कि वो बता रहा हूँ. उसमें चूँकि एक्सपेरिमेंट्स नए नए हुए तो कभी कभार म्यूज़िक या धमाल थेरेपी भी यूज़ होती है. तो ये एक तरीका इलाज के तौर पे, मज़हब बहुत बड़ी चीज़ होती है, दीन तो उससे बड़ी बात है. तो लेकिन चूँकि सूरह रहमान का नाम आता है, सीधा बुर्दा शरीफ का नाम आता है, और सूरह रहमान सुनने के बाद 3 बार अल्लाह कह के पानी पीने का नाम आता है, तो लोग समझते हैं कि शायद मैं कोई बड़ी मजहबी शख्सियत या कोई मजहबी प्रचार कर रहा हूँ. ऐसी बात नहीं, ये इलाज की बात है, मोहब्बत की बात है, प्यार की बात है, बेगर्जी और बेलौसी की बात है. लेकिन आप में से अगर किसी का बिल्कुल ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, या अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी कोई जहनी उलझन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई जादू जिन भूत जिसे आप समझते हैं वो नहीं है, एक पुरसकून अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपको ये प्रोग्राम ना देखने की ज़रूरत है. अल्लाह आपको ज़रूरत डाले ही ना. आप ख़ुद अगर नेक राह पे हैं, आप नेक आदमी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, या अपने अपने मज़हब पे, जिस दीन मज़हब पे आप कायम हैं उस पे आप सेटिस्फाइड और चल रहे हैं और एक अच्छे इंसान हैं, तो आपको ये गुनाहगारों की महफ़िल है या इसमें, या वो लोग या मरीज़ों की और डॉक्टर की महफ़िल है, तो वो बात हो रही होती है. तो कई बार आप लोग नीचे गुस्से में फिर कमेंट लिख रहे होते हैं कि इतने घंटे मैंने देखा, क्या बकवास कर रहा है, ये क्या वो है फलां है. तो वो आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है. आपको पहले बीच में मैं क्लियर कर दूं, मैं सोचता हूँ कि ये मैं हर बार शुरू में डिस्क्लेमर क्या ही दिया करूँ. तो बात वो हो रही है. अभी मैं सिर्फ इन लोगों से ये पूछ रहा था, क्योंकि ज़्यादातर इनमें से मरीज़ हैं मेरे, तो कि ये सुबह उठते हैं तो पहला काम, या सो के उठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं. क्योंकि मैं खुश हुआ, मैंने पढ़ा कुरान में कि जब ये सोते हैं तो इनकी रूह मेरे पास आ जाती है. मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमें वैसे तो हुक्म है कि उसको तलाश करें, उसको पहचानें. वो सामने बैठा होता है, कई बार हमें पता नहीं होता, वो कई रूप बदल बदल के सामने आता है हमारे सामने. और जब तक आप उसको नहीं पहचानेंगे, आप आगे जाके भी नहीं पहचानेंगे. वो कहता है जो यहाँ अंधे रहे वो वहाँ भी अंधे ही रहेंगे. यहाँ सबसे बड़ी ड्यूटी जो होती है उसको पहचानना, उसके इरादे को मानना. वो क्या चाहता है मेरे से, मुझे उसने क्यों भेजा हुआ है, मेरा असल मालिक कौन है, उसकी क्या प्लानिंग है, मेरे ज़ुम्मे है क्या. ये होती है. हम नोट वोट नौकरी छोकरी टोकरी के चक्कर में पड़े रहते हैं. दुनिया क्या कहेगी. हम में से ज़्यादातर तो ज़िंदगी गुजार ये रहे होते हैं कि दुनिया क्या कहेगी. दुनिया 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 की खातिर हम जी रहे होते हैं.
یا دنیاوی خواہشات یا یہ جو رشتے ہیں انہیں نبھانے کی بجائے ان کے خدا نعوذ باللہ بن چکے ہوتے ہیں کہ میرے بغیر تو بچے کیا کریں گے, بیوی کیا کرے گی, میرے بغیر تم سانس نہیں لے سکتی, تم میرے بغیر کہاں جاؤ گے. یہ کہانیاں ہوتی ہیں. نہیں, جب ٹائم آتا ہے کوئی پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا. اس کو جتنی مرضی آوازیں دو, کوئی کسی کا نہیں ہوتا. وہ جس کا ہوتا ہے اس کے پاس لوٹ گیا ہوتا ہے. اور اگر اس کو نہیں پہچانا ہوتا, اس کو نہیں مانا ہوتا, اس کو نہیں تلاشا کیا ہوتا, اس کو نہیں لفٹ کرائی ہوتی, تو آگے جا کے بھی بھٹک رہا ہوتا ہے. اینی ویز, تو میں تو یہ پوچھ رہا تھا کیونکہ مجھے نیند کا تجربہ ایسا پچھلے کچھ دنوں سے ہوا, تو یہ تو بڑا مزہ آیا کہ اچھا چلو ویسے اسے ڈھونڈتے ہیں, لیکن نہیں بھی تو اتنی اس نے سہولت دی ہوئی ہے کہ چاہے 1 گھنٹہ سوئیں, 4 گھنٹے سوئیں, 6 گھنٹے سوئیں, 8 گھنٹے سوئیں, اللہ میاں اپنا پیار پورا کر لیتے ہیں پاس بلا کے. ٹھیک ہے, اور پھر واپس ہم آ کے پھر اللہ نو کون پرواہ, کسی کو کیا فکر, کیا اللہ چاہتا ہے, کدھر ہے اللہ, کیوں ہے اللہ, کس لیے بھیجا, کیوں بھیجا. حج پہ جا کے تو بڑا یاد آتا ہے. ٹھیک ہے, شیطان کو 7 کنکریاں مار کے ذمہ داری سے فارغ ہو جاتے ہیں. جو اندر کا شیطان ہے اس کو مارتے کوئی نہیں. ٹھیک ہے, بس آب زمزم لے آئے, کھجوریں لائے, سب کو بتایا, حج کر کے آئے, حاجی صاحب اینا نہیں پتہ, بس ٹینڈی کرا کے آ گئے نا. تو وہ سارا جس نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں, دن میں 5 بار نماز مسلمس کو تو پڑھنی ہوتی ہے تاکہ چلیں آپ کو یاد ہی آ جائے. یا آپس میں پیار, محبت, رواداری, اخوت, اثار, یہ لفظوں کے معنی بھی اب نہیں پتہ بچوں کو, کیونکہ بڑے خود نہیں کرتے تو بچوں کو کیا انہوں نے سکھانا ہے. لیکن اینی ویز, آکاشا آپ صبح اٹھتی ہو تو کیا کرتی ہو صبح اٹھتے ساتھ؟ میں یہی سوچ رہی تھی ڈاکٹر صاحب کہ میرا تو میں میری صبح تو بڑی کبھی مختلف سوچا ہوتی ہی ہے. نہیں, میں تو ایویں اٹھ جاتی ہوں, پتہ نہیں چلتا دن چڑھا گیا, کتنی دیر بعد خیال آتا ہے کہ وہ دن چڑھ گیا, آج پھر دن آ گیا. میری صبح بڑی مختلف ہوتی ہے, جیسا سنا لگا. مجھے رات اچھی لگتی ہے بہت زیادہ, اور جیسے جیسے صبح ہونا شروع ہوتی ہے, جب میں میرا مائنڈ سب کانشیس میں ہی ایک بہت شدید بے چینی اور دکھ کی کیفیت میں ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میری انزائٹی, میری پینز اینڈ ایکس اس وقت پیک پہ ہوتی ہیں, اور گھبراہٹ. بس مجھے جیسے جیسے سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوتی ہے, میری بے چینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن آنکھ کھلنے سے پہلے آئی تھنک میرا شکر نکلتا ہے, شکر کرتی ہوں. پھر اٹھ گئی ہوں, شکر ہے زندہ ہوں. ہاں شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن یہ ہے کہ اللہ میاں نے ایک اور چانس دیا. اچھا چلو پھر ڈھونڈو, ٹیلو ایکسپریس ڈھونڈو بلا مجھے. اب میں کہاں ہوں, نیند میں تو تم میرے پاس تھے, اب ذرا آنکھیں کھلی ہیں تمہاری, اب تم ہو. سوئے ہوئے تو تم نہیں تھے, میں تھا, اب تم ہو نا, تو اب اٹھ گئے ہو. چلو شاباش, میں جاگ گئی پھر. تو چلو اب مجھے ڈھونڈو, میں کہاں ہوں. تو مجھے لگتا ہے میرے پورے دن کا سب گرمی ہے ادھر, گرمی ہے یار, یہ اے سی کو نیچے کر دو, ادھر گرمی شاید اس سائڈ پہ, یا پنکھا تیز کر دیں ان کا. ہاں ادھر گرمی آج زیادہ ہے. میں خیال کچھ جلالی شخصیات 3-4 میں نہیں دیکھ رہا ہوں, تو ارد گرد والے سمجھ رہے ہوں گے اے سی کام نہیں کر رہا. ادھر کا پنکھا بھی ہلکا سا چلا دو بھائی, آج جلال زیادہ ہے, لوگوں نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے, سپارے پڑے ہوئے ہیں. جی سوری جی آکاشا. تو پھر نہیں, میں یہ بتائی تھی کہ پورے دن کا سب سے اگر میں کہوں پینفل ٹائم یا سب سے زیادہ تکلیف دہ ٹائم میرے لیے زیادہ تیز نہیں کرنا, صبح کا آواز ٹائم, آتی جب آنکھ آپ بیداری کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہوتا ہے, وہ مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل. وہ روح آپ کی, یعنی آپ کی روح وہ روح ہے جو بس اللہ میاں کے پاس واپس جانا چاہتی ہے کہ دس از انف بس, یا آپ کے اپنے خیالات یہ ہوتے ہیں کہ بس انف از انف, بس میں نہیں ہے. اٹھتے ہوئے جو روح کو پتہ چلتا ہے کہ پھر مجھے واپس بھیج دیا, تو توخن و کرہن اس کو بند تو ہونا پڑتا ہے اسی جسم کے پنجرے میں, قید میں. تو وہ ذرا جس طرح نیا بیبی پیدا ہوتے ہوئے اگر روتا ہے کہ یہ مجھے کدھر بھیج دیا, ٹھیک ہے, روح کی چیخ ہوتی ہے وہ, تو وہ ہوتا ہے. لیکن پھر جب آپ اٹھ جاتی ہیں تو پھر آپ کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے. بٹ
बहुत देर लगती है। देर लगती है। हाँ जी। और जो लोग शदीद गुस्से और नफ़रत में होते हैं, स्पेशली अपने ब्लड रिलेटिव जिनके साथ रहना होता है, जिनके साथ दिन गुजारना होता है, जिनकी शक्ल बार बार देखनी होती है, जिनसे इंटरेक्शन होना होता है, स्पेशली नियर एंड डियर वंस, ब्लड रिलेटिव्स, उनकी तो बॉडी इतनी स्टिफनेस में चले जाती है, जॉइंट्स स्वेल किए होते हैं, और वो कहते हैं इनको मॉर्निंग स्टिफनेस है, इन्हें रूमाटाइड आर्थराइटिस है, इन्हें SLE है, इन्हें ऑटोम्यून डिजीज़ है, उसमें इन्हें मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, 2 आवर्स की है। हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि उस पर डायग्नोसिस उस पर होता है मॉर्निंग स्टिफनेस पे। तो उनके हाथ आपस में ऐसे नहीं हो, टूथब्रश नहीं पकड़ सकते हैं, मतलब ग्रिप नहीं कर सकते, हेयर ब्रश करना मुश्किल होता है, घंटा घंटा लग जाता है उन बेचारों को, जॉइंट्स आहिस्ता आहिस्ता ढीले होते हैं, क्योंकि ख़ानदान ऐसे होता है या ऐसे होता है, ख़ानदान इसको कहते हैं या इसको कहते हैं, तो ख़ानदान जुड़े हुए कहते हैं ना आपस में, जॉइंट्स, तो सारे जॉइंट्स आपस में कोऑपरेट करते हैं। कुछ 27 हड्डियाँ हाथ में, इनके मुख्तलिफ जॉइंट्स हैं, गिनती करूँगा तो ज़्यादा ही होंगे, तो वो सारे अगर आपस में कोऑर्डिनेट करें तो फिर यूनिटी बनती है। तो सारे अपनी अपनी जगह आकड़े हों कि मैंने उसकी शक्ल नहीं देखनी हो, बस साडा मरन जून का बनना है, असी कैनेडा तो आते गए हैं, मिल के तो नहीं आए, असी वापस आ गए हैं, बड़ा कारनामा है जी, मैं नहीं गई उन्होंने घर डीक के, फिर हूँ कौन भाजी की गल, मेरी सक्की भैन, ठीक है। तो वो कैनेडा जाके कारनामे बता रहे होंगे, ठीक है, वो सिख काकी होएगी, वो नाल रोन बह जाएगी, फिर वो कहेगी अच्छा तू दीदी नूं नहीं मिल के आई, मैं तो अपनी दीदी नूं मिस करनी पई हाँ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮੌਤ ਪੈਣਾ ਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ आई। फिर बंदा थोड़ा शर्मिंदा होता है कि यार मैंने इसको अपनी बहन की कहानी क्यों सुना दी है, लेकिन बता भी नहीं सकती कि मैं अपने मियाँ ਨੂੰ बचा के बाजी को लैके आई सां। कई बार एवं ही शक ही पे होंगे ना। वो अमानुल्ला को अल्लाह जन्नत नसीब करे, कॉमेडियन जो था, वो कहता सी यार है बुढ़ी बंदा जड़ा ना तो गड्डी ये उंज दी लो जी कोल खलोती भी अपनी लगे, तो यह ना वक्त पिया होए कोई चुके ना लै जाए, कोई खो ना लवे, बहुती सोहनी बीवी या बहुता सोहना खामंद लवो ही ना, वो तुहानू बेफिक्री होवे कि इनू किने लैके जाना है। तो कॉन्फिडेंस हो ना, दोनों को एक दूसरे पे हो, बल्कि कोई ले जाए तो हैरान हो, बल्कि एक दूसरे को मुबारकबाद दें कि वाह भाई बड़ी गल है यार, हैरानगी होगी। अच्छा, तो हम सब जब सो जाते हैं तो अल्लाह के पास चले जाते हैं। भगवान नाम रखा हुआ है आपने, गॉड रखा हुआ है आपने, जो भी नाम आपने रखा हुआ है, लेकिन जिसने आपको बनाया है, जो आपका खालिक और मालिक है, जिसने आपको बनाया है, वो जो भी हस्ती है, अजब उसकी शान है, उसको नींद ही नहीं आती, वो सोता ही नहीं, ऊँग भी नहीं आती, चूकता ही नहीं, ठीक है। 24 घंटे आपके साथ हॉटलाइन पे होता है, लेकिन हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं होता। तो फिर वो उसने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि शैतान इनको जितना मर्ज़ी गाफिल कर दे, नमाज़ें छोड़ दें पाँचों ये, ठीक है, लेकिन ये 6 घंटे मेरे पास आएंगे ना, तो उस दिन जब शैतान कहेगा ना देखिए अल्लाह मियाँ ये कोई 5 नमाज़ें भी नहीं पढ़ी इसने, तो अल्लाह मियाँ कहेंगे यार 5 नमाज़ों में तो टोटल घंटा नहीं लगता, ये तो 6 घंटे मुझे जफ्फी डाल के पड़ा रहा है, तो इसने कपन सेट कर दिया था, मेरे पास ही था, आगे गल कर, ठीक है। तो वो अल्लाह ने तो निज़ाम रखा ही, वह बख्शने के हज़ारों तरीके रखे हुए हैं। तो सोते वक्त आप फिर उसके साथ जुड़े होते हैं, लेकिन जब आप उठते हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ, जब आप होते हैं, जब मैं जागती है, आप आ गए, तो आप पहला काम फिर क्या करते हैं? जी, जिसको घंटा फ्रेश होने में लगता है वो शदीद गुस्से में होता है, नफ़रत में होता है, खौफ में होता है, ठीक है। उठते हुए उसको मौत पड़ रही होती है, इसी घर में रहना है, अच्छा इन्हीं लोगों की शक्लें देखनी है, ये सोया हुआ है, वो ख्याल में उन्हीं के साथ उठता है ना, उठते साथ ख्याल उन्हीं का होता है, ठीक है। तो उठते साथ अगर ख्याल किस मतलब आप प्यार में हैं नहीं ना, आप नफ़रत में हैं, गुस्से में हैं, मज़लूमियत में हैं,
زیادہ تر تو ہمارے مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. میں بڑی دکھی کی دساں ڈاکٹر صاحب, یار تو نہ ہی دس, تیری مہربانی, ٹھیک ہے, ایڈی دکھی کہانی ڈاکٹر صاحب نے بھی سونا ہے, ٹھیک ہے. تو کیونکہ مجھے بتاؤ گے, کسی نے بھی دسو گے, آپ دوبارہ اس میں سے گزریں گے. آپ خود نہیں اسے بلانا چاہ رہے, اس بات کو, اس کہانی کو معاف ہی نہیں کر رہے, چھوڑ نہیں رہے بات, ٹھیک ہے. اینی ویز, تو یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ اٹھتے ہیں تو کیا کام کرتے ہیں اٹھتے ساتھ. کئی تو ہیں جو کہیں گے کہ ہم تو سوتے ہی نہیں ہیں, اور کئی کہتے ہیں کہ ہم اٹھتے ہی نہیں ہیں, دوبارہ ڈوز لگاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. تو کوئی جی وہ ڈاکٹر کنزا کو دے دیجیے, ہنزا کو. میں زیادہ تر یہ اٹھتی ہوں تو میرا یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں خواب میں کیا دیکھ رہی تھی یا میں کام پہ تھی, تو میں زیادہ تر یہی سوچ رہی ہوتی ہوں. اس کے علاوہ میں ٹائم دیکھتی ہوں, پہلے سب سے پہلے ٹائم دیکھتی ہوں, ادروائز میں خواب کا ہی سوچ رہی ہوں کہ میں آپ کو کہاں روز پہ. خواب آتے ہیں؟ نہیں, وہ روز نہیں آتے, لیکن نا یہ دونوں ہی روٹین ہی رہتی ہے. اور بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے میں کہتی ہوں بس یہ میرے دماغ میں ہی چل رہا تھا, میرا سب کانشیس تھا. لیکن بعض دفعہ میں سچ میں یہ مجھے ہوتا ہے کہ میں نا کیا کہی تھی, میں بہت یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن پھر نہیں مجھے یاد آتا. اس کا مطلب اب ڈیپ سلیپ میں ہوتی ہی نہیں ہے. خیر, تو اور وہ خوابوں کی دنیا سے نکل جائیں, میں کئی سال سے کہہ رہا ہوں آپ کو. اچھا جی, اور کوئی شیئر کرنا چاہیے, یا شاید آپ لوگ سارے آپ کی پرسنل چیزیں ہیں, نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. ہاں جی, عائشہ جی کو دیں جی. ایڈی میری سر, ایک تو یہی بتانا تھا کہ خواب کے بارے میں پاس سوچتی ہوں, کر کے بولیں. خواب کے بارے میں ہاں جی, آپ بھی سوچتی ہوں خوابوں میں کہ رہتی ہیں جی. کیا خواب دیکھا تھا. اور جان دوسرا چھڑ دیو یہ خواباں دی. کہ جس وقت صبح آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت باڈی جو ہے وہ شیور کرتی ہے. تو یہ ابھی اس کا سمجھ نہیں آتا کہ یہ باڈی کیوں شیور کرتی ہے. اگر دوپہر میں بھی اگر میں سوؤں, ایک تو جیسے ملیریا بخار ہوتا ہے نا, جیسے گہری نیند شاید, یا نمونیا خدا نخواستہ ہو جائے, یورین انفیکشن ہو جائے, تو اس یا پتے کی انفیکشن ہو جائے تو اس میں بڑی شدید شیورنگ, کپ کپی تاری ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے بس ایک لمحے کو جھجری سی آتی ہے, وہ کس قسم کی آپ کو یہی جھجری آتی ہے, مطلب کچھ سیکنڈز دانت رہتا ہے. کئی بار کپی اتنی زیادہ سے نہیں, اتنا زیادہ نہیں, اتنا نہیں ہوتا. پوری باڈی جیسے ایک طرح سے شیور کر رہی ہوتی ہے, ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں, اور جیسے فیل ہوتا ہے کہ پوری باڈی جو ہے وہ شیور کر رہی ہے. وہ کچھ سیکنڈز کے لیے ہوتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک. بیڈ تو نہیں آپ کا لگتا کہ بیڈ ہل رہا ہے, وائبریشن, زلزلہ آیا ہوا ہے؟ کئی لوگوں کی یہ بھی فیلنگ ہوتی ہے کہ میری آنکھ کھلتی ہے, وہ لگتا ہے کہ زلزلہ آیا ہوا ہے, تو پھر میں میاں کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں لگ رہا ہے نہیں آیا ہوا, یا میاں ہوتے ہی نہیں, میں دیکھتی ہوں پھر بھی بیڈ ہل رہا ہوتا ہے. تو آپ کی باڈی شیور کرتی ہے, وہ تو آپ کی فیلنگ ہو گئی نا, اٹھتی ہیں آپ تو, اور خواب کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ رات کو کون سا خواب آیا, اور میں اس کو کئی بار بندہ لیٹے لیٹے اس کو کمپلیٹ کرتا رہتا ہے, اپنی مرضی کا پورا نہ ہوا وہ کہنا انجوائے ہو جائے گا. تو اس کے مطلب نکالتے رہتے ہیں نا کہ کیا خواب دیکھا تھا. ہاں جی, خواب کی دیکھا سی, ٹھیک ہے. اچھا جی, اور کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ دیں جی, نہیں میرے سے کانا پھوسی نہیں کرنا, محفل میں بیٹھے ہیں, بری بات ہوتی ہے کانوں میں بات کرنا. سب کے سامنے بتائیں, اگر بتانا نہیں بتانا تو چپ رہیں. جی, دعا سے پہلے نا مجھے بہت زیادہ ہپنک جرکس ہوتے تھے خواب میں. تو میری تھیری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے لائک نہیں کرتے کہ میں ڈیپ سلیپ میں جاتی نہیں, تو وہ مجھے جھٹکا لگا کے نا اپنے سے دور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی مجھے ڈیپ سلیپ نہیں آتی, اور میں رات کو نہیں سو سکتی, جو مرضی ہو جائے. اگر میں رات کو سو جاؤں تو میری نا ایک دم سے آنکھ کھلے گی, بہت زیادہ ٹیکیکارڈیا ہوگا, اور پھر میں نے گھر میں دوڑے لگا رہے ہونا ہے, لیکن میں سو نہیں سکتی رات کو. اگر میں سو جاؤں کچھ نہ کچھ ہوگا کہ میں اٹھ جاتی ہوں, اور پھر صبح کے ٹائم اگر مجھے ڈیوٹی پہ بھی جانا پڑے نا, وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا صبح والا, وہ مجھے اتنا گندا لگتا ہے. سن لائٹ سے مجھے بہت چڑھا. آج کل تو بہت زیادہ میں اسی چیز میں پڑھ رہی ہوں, سوچ میں کہ نا مجھے سن لائٹ سے بہت زیادہ مسئلہ ہے. اور صبح اٹھ کے نا سب سے ایک تو مجھے بہت برا لگتا ہے صبح اٹھنا, ویسے ہی نیند سے اٹھنا مجھے زہر لگتا ہے, اتنا زہر لگتا ہے. ساری رات تو نیند نہیں آتی آپ کو؟ صبح سوتی ہوں نا 6-7 بجے یا 8 بجے صبح سوتی ہوں, اور پھر دوپہر میں اٹھتی ہوں, اور پھر میں ٹرائی کرتی ہوں, ایون تو میری آنکھ کھل جاتی ہے, اتنی ڈیپ سلیپ نہیں ہوتی, لیکن میں جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے لیٹی رہوں گی کہ مجھے اٹھنا نہیں پڑے. یہ دعا سے پہلے تھا, یہ اب ہے, دعا سے پہلے اپنے جو ایکس والا تھا, بہت زیادہ جھٹکے لگتے تھے, بہت زیادہ.
دعا کے بعد دعا اب کے آپ بعد کو آپ نے کہا تھا صلی صبح اللہ کا علیہ ٹائم وسلم نا 5 دفعہ پڑھ کے سو جاؤ, تو اس کے بعد مجھے ہپنک جرکس نہیں اور سلیپ پیرالسس بہت زیادہ ہوتا تھا, تو وہ نہیں ہوتا اب بالکل بھی. لیکن ابھی بھی نا میں بہت لائٹ سلیپ میں سوتی ہوں, اور مجھے رات کو اگر میں سو جاؤں نا تو میرے لیے عذاب ہوتا ہے رات کو سونا, اور مجھے پھر اتنا غصہ آتا ہے کہ صبح ہوگی تو میں سوؤں گی. اور پھر میری اپنی تھیریز ہیں کہ میں ابھی بھی ڈیپ سلیپ میں نہیں جا سکتی. ایک دفعہ آپ کو میں نے جب کہا تھا تو آپ نے کہا تھا آج تجھے گھر جا کے نا بہت اچھی نیند آئے گی, ایسے ہی کہا تھا کچھ. تو میں گھر جا کے سوئی تو کوئی اچھی نیند نہیں آئی, تو پھر میں اس کے بعد اس سے بھی ڈس اپوائنٹ ہوگی نا. 3 بج رہے تھے تو میری نہیں جان میں اس نے چھڑ دی پئی نہیں کلینک پہ تھے. ہاں تو میری جان پھر اس میں نے نے چھڑ کہا دے آج تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بابا نہیں تھے, ڈاکٹر صاحب. ہاں پھر میں نے کہا آج میں سوؤں گی, بہت مزے کی نیند آئے گی, نہیں آئی نا. تو مطلب تو وہ نیند نہیں صحیح ہوتی. اور اگر نفرت ہی ہے تو اگر میں صبح اٹھوں مجھے گھر والے کچھ نہیں کہہ رہے, تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اسٹفنس ہوتی ہے باڈی میں اور نفرت ہی ہے اس کی وجہ سے, تو کوئی اور ریزن نہیں ہو سکتا. ہر بار نفرت ہی ہے. نفرت آپ کو ایک سچویشن نہیں پسند ہے, جیسے آپ کو صبح کا ٹائم نہیں پسند ہے. ہاں مجھے اٹھنا ہی نہیں پسند. پسند. نفرت ہے نا اس ٹائم سے, اٹھنا نہیں پسند. ہاں گھر والوں سے بھی نہیں چل رہی. بس چلو گھر والوں سے تو آپ نے ابھی کہا کہ چل بھی رہی ہو یا نہیں بھی چل رہی ہو, لیکن آپ کو اٹھنا ہی نہیں پسند ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو اس چیز سے نفرت کہہ لیں نا اس کو, یا ڈس لائکنگ کہہ لیں آپ. ہاں وہ بہت زیادہ ڈس لائک کرتی ہوں. تو ڈس لائک آپ سے نفرت لازمی نہیں یہ ہے کہ میری شکل سے نفرت ہے, مطلب آپ کو اپنی کسی کام سے, ڈیوٹی پہ جانے سے, گھر کے کام کرنے سے, کسی بھی سچویشن گیون سے, یا آپ کو وہ ٹائم ہی نہیں اچھا لگتا, کہہ رہے ہو نا ڈس لائک کر رہے ہو اس کو, کیونکہ آپ مرضی سے تو اٹھے نہیں, اللہ نے جگایا آپ کو. ابھی آپ دنیا میں واپس آ گئے ہیں, آپ نے اس سے آپ سے کام لینا ہے, آپ کو نہیں اچھا لگ رہا, اب اللہ کی مرضی چلے گی کہ آپ کی چلے گی, تو آپ اللہ کی مرضی کے اگینسٹ کھڑے ہو رہے ہیں, تو آپ ظاہری بات ہے تنگ ہوں گے آپ. اور پھر رات کو اگر میں سوچنے کی کوشش بھی کرتی ہوں کہ میں رات کو سو جاؤں, کیونکہ میں نے جو اپنے ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہی ہوں, سو آئی ہیو ٹو بی اپ ان دا مارننگ. لیکن رات کو نیند کیوں نہیں آتی, ایک دم مجھے ٹیکیکارڈیا ہوتا ہے اور میں بالکل ایک دم سے میری جان نکل جاتی ہے, وہ والی انگزائٹی. اگر میں رات کو سو جاؤں تو پھر میں رات کو سونا اوائڈ کرتی ہوں. آپ ڈاکٹر ہو اور آپ ڈاکٹری میں تو اس کو سمجھ سکتے ہو, آپ اس کا نکال لیں گے انزائٹی, ڈپریشن, سارا ٹھیک ہے, اسٹریس, ایگزام کی تیاری ہو رہی ہے جی, یہ وہ فلاں, گھر کے کسی 2 بندوں کی لڑائی بھی, آپ اس پہ غصہ چڑھا ہوا ہے فلاں پہ, وہ یہ چیزیں آپ ایکسپلینیشن میں لے لیں گے, ٹھیک ہے. آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ سم ٹائمز ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, لیکن اسٹل یہ ہوتا ہے. اور بینگ اے ڈاکٹر آپ کو ماشاء اللہ امیریکن کوالیفائڈ ہو آپ, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا نالج ماشاء اللہ وہ جہاں تک ایکسپلین کر سکتا ہو تو کر لیتے ہو, باقی چیزیں آپ کی سمجھ سے باہر ہیں, ٹھیک ہے. ان کی میں کوئی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو, یا کوئی اشارہ دے رہا ہوں, نفرت ہے, ڈس لائکنگ ہے, نیگیٹو تھاٹس ہیں, کچھ بھی ہے, اور کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے, وہ میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا, کیونکہ آپ پھونڈے کہاں ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, نہیں آپ ہو جاتے ہیں, تو یا آپ پھڈا ڈال دیں گے میں ہی کیوں, ٹھیک ہے. تو کئی لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ سب جگ سوئے ہم جاگیں, تاروں سے کریں مزہ بہت آتا ہے رات کو جاگنے کا. تو وہ کئی بار ڈیوٹی ہوتی ہے, آپ سو بھی جائیں تو آپ کو جاگنا پڑ جاتا ہے, جگا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو سارا شہر سو رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو جاگنا پڑتا ہے, خواہ مخواہ جاگنا, کوئی دقت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. چور بھی جاگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کتے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں, تو شیطان بھی جاگ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پوری گلی سوئی ہوتی ہے, ایک چوکیدار جاگ رہا ہوتا ہے, ایویں ڈنڈا اس نے پکڑا ہوتا ہے. اگر ڈاکو آئے ان کے پاس تو گنز ہوتی ہیں, اس نے ڈنڈے سے کیا کر لینا, اور ڈنڈا بھی ایویں مارتا رہتا ہے فرش پہ زور سے, جاگتے رہنا ماما تینوں کا دے پیسے دیتے ہیں, جاگتے رہنا, اسی سوتے ہیں, سانو جگائی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. چوکیدار کا کام تو نہیں نا جگانا, چوکیدار کا کام ہے پہرا دینا, وہ سانو جگائی جا رہے ہیں, جاگتے رہنا ساڈے تے نہ رہنا, دل سے کہہ رہا ہوتا ہے. چوکیدار کا تو یہ کام نہیں ہے. تو وہ جو بیچارہ کہہ رہا ہوتا ہے جاگتے رہنا, تیری بہت خبیث سوچ ہے, تو غلط مطلب نکال رہا ہے, مجھے سیریس بات کرنا ہے. تو وہ اصل میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جاگتے رہنا, تو چوکیدار ہے, تو نے جاگتے رہنا ہے. مامے کہاں انہوں نے سونا ہے, یہ تیری گلی والے محلے والے تیرے جو ہیں مالک جنہوں نے تجھے نوکری تنخواہ دی ہوئی ہے, انہوں نے سونا ہے, تو جاگنا ہے. جس طرح بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ سلامت کو ان کے جو پرسنل گارڈ تھا, اس نے کہا کہ سر آپ پلیز آج نہ جائیں رشیا,
تو آپ کے خلاف جو ہے نا میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ آپ کا یہ جیسے ایک آنکھیوں کو دونوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ نہ خوابیں دیکھا کرو, وہ بھی کہتی ہے, دوسری بھی کہہ رہی تھی, کون تھی خواب والی ایک اور, ہاں وہ جی میں سویرے اٹھ کے پھر خواب ریوائز کرنی ہے, امتحان دا نہیں ریوائز کرنا, وہ پھر ریوائز کرنی ہے راتی کیڑی خواب دیکھی ہے, جی نہیں بھی یاد آ رہی ہے انہوں زور زبردستی یاد کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ سیکورٹی گارڈ اس کا سیکورٹی چیف تھا, اس نے کہا کہ سر آپ نہ جائیں رشیا, میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کا پلین جو ہے نا وہ حادثہ ہو گیا اس کا. میں نے کہا اچھا خیر, وہ اس نے کینسل کر دیا کسی وجہ سے, وہ جہاز کریش کر گیا جس میں اس نے جانا تھا, تو اس نے اس کو بڑا انعام دیا لیکن ساتھ فارغ کر دیا. میں نے کہا بیٹا تسی ریٹائر, تسی جاؤ. کوئی دوسرا بندہ اس نے رکھ لیا. وہ سارے کہنے یار اس کی وجہ سے اس کی جان بچی ہے, اور اتنا اچھا سیکورٹی چیف ہے, اس نے اس کو ٹائم پہ ٹپ دی ہے, اور یہ بندہ جو ہے اس نے اس کو فارغ کر دیا. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت تسی بھی ود ہی بادشاہ ہو, تہاڈی اتنے جگہ نہیں بنتی, تمہیں جیل 'چ ہی ہونا چاہیے, تو تسی پڑھ کے تو سیکورٹی گارڈ نو ہی فارغ کرتا ہے. انہوں نے کہا ماما ستا رہتا خواب جہاز تے بعد ڈگے نہ دیتے, کوئی پتہ نہیں آپ سٹاتا ہوئے, اونج ہی چاہتا سی میں نہ جاواں رشیا. تو یہ جی اتنے کوئی بندہ مینوں مارن آ گیا تو یہ خواباں ہی ویکھدا رہے گا, یہ پتہ ہی نہیں. میں نے تو اس کو جاگنے کے چوکیدار کو تو جاگنے کے لیے رکھا نا, جگانے کے لیے نہیں رکھا ہوتا. تو بہرحال آپ اسی طرح آپ جیسے کچھ لوگ یا جن کو موت پڑتی ہے رات کو یا دن کو, تو ان کو جگایا جاتا ہے, پھر صبح جا کے انہیں نیند آتی ہے. اذان ہوتے ساتھ ہی ایسے لگتا ہے کہ جس مولوی صاحب نے سانو ہی دسیا کہ یار سو جاؤ, میں بھی اٹھ پیا. ٹھیک ہے, شیطان نے بھی ریسٹ کرنا ہوتا ہے نا تھوڑی دیر, تو مولوی صاحب کہنے یار میں ہوں آ گیا تو سو جا, خیر ہی ہے. تو پھر آپ سو جاتے ہیں, لیکن اس ٹائم آپ کو جاگنا پڑ جائے تو آپ کو بڑی موت پڑتی ہے, سمجھ آ گئی نا, کیونکہ وہ مولوی صاحب کا ٹائم ہوتا ہے. خیر, تو اس لیے میری نانی کہتی ہوتی تھی کہ اپنے پیرے سوئیے پرائے پیرے رہیے, اپنے پیرے سوئی جاگیے تو پرائے رہیے سو. ٹھیک ہے, کہ جب آپ کے حصے کی ڈیوٹی ہے تو جاگیں, ٹھیک ہے, اور جب دوسرے کے حصے کی ڈیوٹی چپ کر کے سوئیں. ٹھیک ہے, تو لیکن اب آرمی والے یہ 24 گھنٹے جاگتے ہیں بیچارے, ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, شفٹس لگائی ہوتی ہیں. وہ آرمی والا مجھے ہنس کے دیکھ رہا ہے کہ سر ہم نے بھی سونا ہے, سر نہ جگائی جب. ٹھیک ہے, نہیں تو آپ لوگوں کی شفٹس ہوتی ہیں نا, مطلب انہوں نے تو بارڈر پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو ان کی شفٹس ہوتی ہیں. یہ تھوڑا کہ 24 گھنٹے یہی جاگی جا رہے ہیں, تو پاگل ہو جان گے سچی مچی, آپس لڑ بھی سکتے ہیں, بلکہ یہ بھی ہو سکتا کہ جسونت تینوں کنے گھنٹے سون دیں نے, کہتا بھا جی سانوں بھی جگایا ہے, کہتے مینوں بھی کہتا یار دوئیں سوئیے, قوم بھی ستی ہے اسی بھی سوئی ہیں. ٹھیک ہے, بارڈر تے پچھوں تو ہی اسی کراس کرنا ہے, تو رہن دے. وہ کہتا یار وہ سمگلر جا رہا ہے, کہتا یار جان دے, آ جا سوئیے. تو ایسے بھی ہو سکتا ہے, لیکن پھر شفٹیں لگی ہوتی ہیں تو نہیں کرتے. اور اگر ڈیپ سلیپ نہیں آئے اور سب کانشیس برین ڈیپ سلیپ اگر آئے تو خواب آتے ہیں. نہیں, مجھے سب کانشیس چلتا رہتا ہے نا, تو وہ بہت زیادہ خواب آتے ہیں, تو مجھے خوابوں سے چڑ ہے کہ خواب آئیں ہی نہ, لیکن وہ مجھے بہت آتے ہیں. وہ خواب نہیں ہوتے, وہ آپ کی اوور تھنکنگ ہوتی ہے, تو وہ سلیپ میں بھی ختم نہیں ہوتی. وہ جب تک آپ اللہ میاں سے صلح نہیں کریں گی کہ اللہ میاں آپ نے سب کچھ ٹھیک بنایا ہوا ہے, بہترین آپ نے سب جو صحیح چل رہا ہے, آل از ویل, تھینک یو اللہ میاں, تو پھر تو صحیح ہو جائیں گی. تو جب اللہ میاں سے لڑائی چل رہی ہو کہ اللہ میاں یہ نہ کر دیں, اللہ میاں وہ نہ کر دیں, یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا, تو سوتے پہ بھی اللہ میاں کے کول جا کے بھی لڑی جا رہے ہوں. اللہ میاں وہ کئیوں کے ساتھ, اللہ میاں نے اس طریقے اپنے ساتھ لوگوں کو انگیج کیا ہوتا ہے کہ کئی بچیاں کی لڑائی انہوں چنگی لگتی ہے. اللہ نو کی فرق پینا, کہ آپ نے کئی دیکھا ہوگا کئی بچے ماما نے گودی اٹھایا تو ماما نو ماری جا رہے ہوتے ہیں, دندیاں وڈی جا رہے ہوتے ہیں, کپڑے کھچی جا رہے ہیں, وال پٹتے پے نے. ٹھیک ہے, ماما نے پھر بھی اٹھایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ویسے میری اپنی طرف سے بھی صلح چل رہی تھی, لیکن خیر ہے, آپ کی تو جو ہوتے رہتے ہیں نا, آپ تو اللہ میاں کے ساتھ آپ کی اپنی قسم کی ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن میں نے سوال یہ نہیں پوچھا تھا, میں نے تو سوال یہ پوچھا تھا کہ صبح اٹھ کے آپ جب صبح اٹھتے ہیں آپ, یا جب بھی سو کے اٹھتے ہیں آپ, اپنی پراپر نیند جو لیتے ہیں, اور آپ کو اچانک پتہ چلتا ہے آپ پھر زندہ ہو گئے ہیں, آپ مر گئے ہوئے تھے, روح اللہ کے پاس چلی گئی ہوئی تھی, لیکن اچانک دوبارہ ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے یا اب اٹھنا ہی ہے. وہ تو خیالات آتے ہیں کہ آج یہ کام کرنا ہے, آج وہ کر لینا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, کئی بار بڑی, لیکن ویسے ایک روٹین ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں. میں چلو آپ ہماری روح کی تو ڈیوٹی ہے, جس مرضی مذہب سے ہیں, کہ جس نے ہمیں بنایا ہے, اس کائنات میں بھیجا ہے, کسی کام بھیجا ہوگا. سورج بھی کوئی کام کر رہا ہے, زمین کوئی کام کر رہی ہے, چاند کوئی کام کر رہا ہے, درخت کوئی کام کر رہے ہیں.
ਆਪ ਕੋ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਖਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਲਓ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਖਾਇਆ ਪਿया, सोए, वॉशरूम गए, शादी की, बच्चे पैदा किए, चलो जी। ये जानवर भी कर रहे हैं सारे। वैसे किस लिए आपको अशरफुल मखलूकात पा अशरफ, तेनू क्यों बनाया अल्लाह ने अशरफ? ठीक है, तो आप मतलब किस लिए हैं, क्या है? तो बहरहाल आप नहीं उसको टाइम देते तो उसने फिर अपने लिए 4-6 घंटे रखे हुए हैं, तो आपकी रूह उसके पास वापस चले जाती है और सुकून पाती है, आपको आराम आता है। अगर आप उसके साथ सुलह में, शुक्र में हो, थैंक यू में हो, ठीक है। लड़ते मरते जाओ तो लड़ते मरते आओ तो होर गल है ना, ठीक है। तो नाउज़ बिल्ला अल्लाह दे अल्लाह बने होंगे ने, वैसे क्यों किया, वैसे करो, क्यों किया, कर, इंज नहीं हुणे ही होए। भाई मैं अल्लाह लगा है कि अल्लाह लगा है, ठीक है। लेकिन उसे पता था बच्चा है, कोई बात नहीं, सबसे छोटा है। सबसे छोटे से माँ बाप को बड़ा प्यार होता है ना, तो रब ने रखा है ना माँ बाप के अंदर ये सिस्टम। वो खुद आप भी हो सबसे छोटे, हम सबसे छोटे हैं ना। हज़रत शैतान भी हमसे बड़े हैं, कुत्ता साढ़े तो पहले था, मतलब एक किस्म के भाईजान है बड़े, तो ये सारे हमसे बड़े हैं। दरख्त, चरिंदे, हमारे बाद कोई अल्लाह ने हमें बना के कलम तोड़ दिया, उसके बाद कोई नई मखलूक नहीं आई। ये आपने गौर किया कभी? यानी अल्टीमेट पीस बना दिया उसने, मुसव्विर ने। उन्होंने कहा दैट्स इट, ये मैं चाहता था, ठीक है। उसके बाद उसने कलम तोड़ दिया हुआ है, कोई मखलूक आपके बाद नहीं आई, ठीक है। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ਰੋਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਣਾਈਆਂ 'ਚ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਪੂੰਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਟੈਂਕੀ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਤੇ ਟਾਇਰ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਟਾਇਰ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ, ਗੋਡੇ ਚੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਠੀਕ। ਉੱਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਬਾਜੀ ਨੂਰੇ ਜਹਾਂ ਜੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਬੈਠਦੀ ਸੁਰਤਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਏ ਓਏ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੁਕੇਗੀ ਗੱਲ, ठीक है। तो वो प्लास्टिक सर्जरी की बात नहीं, मैं जेनवन की बात कर रहा हूँ ना। तो अगर आप उठते हैं तो क्या बात अल्लाह मियाँ से करते हैं, या अल्लाह मियाँ से तो कर ली बातें, आप सो के उठे। चले मैं ये कहता हूँ, मेरा ख्याल है कि आपकी रूह अल्लाह मियाँ से तो बातें कर रही है, आप जिस मर्ज़ी मज़हब के हैं। आँखें खुलते साथ, उठते साथ, इस दुनिया में वापस आते साथ, अल्लाह के बाद जो आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ है या आपके करीब है, आपका अपना आप हो सकता है, आपकी अम्मी हो सकती है, अब्बू हो सकते हैं, बीवी हो सकती है, कामद हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, फेवरेट बेटा हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो जो लिफ्ट नहीं कराती वो हो सकती है, जो वो खबीस जिसको पता नहीं चल रहा कि आप उसकी खातिर इधर जॉब पे आई हैं वो हो सकता है। मतलब कोई तो होगा ना जो आपको अल्लाह के बाद, बहरहाल जिसके लिए आप, मतलब मुझे डॉलर पसंद है, मुझे उठते नाल डॉलर के ख्वाब आते हैं, मैं जागती अखां नाल ख्वाब देखना हुए जे डॉलर इन्ने दा होवे ते इन्ने दा ना होवे, ते बिल्कुल जिहड़ा ना अफगानिस्तान की करंसी तरह हो जाए, तो ट्रंप गुस्से ना मेरे ते सुट्टी जाए, खसमा नूं खाओ, खसमा नूं खाओ, खसमा नूं खाओ, मैं सारे रख ला। तो मैं उठ के मतलब ये भी सोच सकता, मुझे डॉलरों से प्यार है, मैं डॉलरों का सोचता हूँ, आज डॉलर अगर मेरे पास आ जाए तो क्या हो जाए, और अगर ना आए तो कोई गल नहीं, बाजी डिग पिया। तो आवाज़ आ रही है, ठीक है। भाई जान तुहाडा छुनकणा उतर गया, तुसी ਇਹਦਾ नाला ढिला है, ठीक है। मैनू तो पता च लग्या, मैं सोची जा रहा तो साइंस की गई है, एडा वड्डा डॉक्टर जवेद बाबे के नाँ ते करोड़ां खा गया है, कंजरो मैक की तार टुटी है, आवाज़ लोगों को सही नहीं जा रही, सारी रात लोगों को बिठा रखते हो। कई वो शायद भाई बाबा जी के काके ने, वो अज मैनू खत्म दिया बोर हो के कहें जवेद साहब किन्ने साल हो गए तुहाडा दुआ सैशन सुनने, गल दी नहीं समझ आती, तुसीं कहना की चाह रहे हो। मैं क्या तुसीं नहीं थके, कहने तुसीं नहीं थके, मैं भी नहीं थकिया। मैं क्या कोई गल ही है जी बाबा जी तुहानूं दसी, तुसीं दसना चाह रहे लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। कहने मैं शायद तुहानूं इन्नी बारी कहा इनू दस आवाज़ नहीं आ रही, मैं क्या तुहानूं मौत पैंदी, तुसीं आप दस देना सी। खैर तो ऐ ना कमाया जी मैं, ये मेरे से प्यार करने वाले, माइक मेरे पे निछावर कर देने वाले, नाले बन के माइक चला रहा हूँ जी, ये मैनू पता लग जाएगा। अच्छा बाजी महक ने ये राज खोल दिया मेरे को, मैंने कहा सर इंज ही चंगा लगता है, ठीक है, टुंडना जे अगे नाल धागा।
हैं जी नाला आपने बांधा इसका तो एक काले रंग का बन लेंदे बाजी तो पर्दा रह जाता ना हाँ जी ये भी होंदियां ने पुराने ज़माने च इहनूं सलीका कहंदे सी ते ये अगर इसके बगैर बोला जाए तो आवाज़ ख़राब होती है अच्छा हाँ उसकी वो आवाज़ ख़राब हो जाएगी ये ज़रा काफ़ी हद तक हाँ हाँ मैं समझ गया फा वाले जो हैं डबल हे वाले जो है ना वो फा आ जाएगा ठीक है आवाज़ ठीक आ रही है जी आप लोगों को ठीक है कामरान साहब जो कह रहे थे ना कि ਤੁਹਾਨੂੰ डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्यों आंदे तुसी कहना सी तुझ में रब दिखता है मैंने जो मेहनत की उसको फिर ख़राब कर रहा था ये सब चाहते हैं कि बैठा है ना आज कुर्सी पे थे नाल ही बच्चे बुलान आ गए ने बेगम फ़ोन आ रहे हैं ठीक है फिर चले गए ठीक है तो ये चाहते फसिया ही रहे इनू फा लिया इन्हें आप ही लवे ठीक है तो तस्वीर आ रही है कि नहीं आ रही नीचे जो लोग लिख रहे होंगे कि आज आवाज़ नहीं आ रही कि आ रही है अच्छा खैर ये नहीं मुझे समझ आती कुछ लोग लिख रहे होते हैं साथ ही कि यार अच्छी भली आवाज़ आ रही होती है उसके साथ ही लोग कह रहे होते हैं नहीं आ रही शायद उनके अपने अपने टेलीफोन सेट्स में भी मसला है या हैंड फ्रीज में भी मसला है शायद इंटरनेट सिग्नल्स का भी वहाँ मसला होता हो कि दूसरों को कैसे आ रही है कुछ को आ रही है कुछ को नहीं आ रही एनीवेज चूँकि लाइव होता है कोशिश होती है लाइव आपके पास आ जाए कई साल हमने एडिट करके काट के बस कुछ प्रोग्राम आपको उस तरह दिखाते थे वो थोड़े होते थे हूँ नंगे हो गए चौक तो असी क्या जड़ा जाता जान ही दियो ठीक है वो पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसियाँ हैं उन्होंने और इन्ने काम करने ने वो लभदे इन्होंने केड़ा कटिया केड़ा नहीं कटिया इत्थे कई तनख्वाहां उन्होंने को लई जा रहे हैं सर मैं उधर ही हूँ मैंने नज़र रखी हुई है मैं उन्होंने कहा यार ना सारे कम्मे लाओ जो असी उत्थे बंब बना रहे हैं ना असीं तुहानूं लाइव नाल देई जांगे ठीक है तुसीं जित्थों फड़ना फड़ लिओ ठीक है रहन दिओ रिवाइंड करके बाद च फड़ लिओ इधर अजवे साहब ठीक है पीडा की हुंदा है को पता नहीं पीका ला दे यह लग जाएगा वो लग जाएगा पता नहीं की लग जाएगा पता काम तो कोई लगेगा तो यह जो मेरे तो ड्यूटी वाले ने इन्हों कड्डो इन्हों कोई होर कम्मे लाओ ठीक है अच्छा खैर तो माइक तो मेरे को हैगा नहीं मैं उत्थे की अच्छा ठीक है और नहीं मैं अपने दोस्त ही है मेरा तो अजकल नवी उसकी भी तरक्की हुई है फुल एक वध लग गया तो उन्होंने दसन दिया कहता यार तू बच चुके रही मैं कहा यार तू ना बचा मैनू तू होर तरक्की करा ला मेरा घुट पढ़ ला जो पढ़ना ही तू ठीक है तो खैर किधर थे हम सुबह उठ के क्या करते हो पहला काम तो आपकी जो पसंदीदा हस्ती है कोई शख्सियत है अम्मी है अबू है मोहब्बत है आपका अपना आप है डॉलर है मैंने अपनी मिसाल दी थी मुझे डॉलरों से प्यार है लेकिन अभी नहीं मैनू लेकिन मुझे प्यार जो चीज़ नहीं होती उसी से प्यार होता है ना ठीक है तो बड़े ख्वाब हैं मेरे डॉलर है ज़्यादा आ जाए फिर वो मैं BMW 7 सीरीज़ ला फिर मैं कहा नहीं मैंने लेनी ये तो सबके पास है ठीक है ठीक है वो ख्वाब है मतलब सवेरे उठ के मैं ये ख्वाब देख लेता हूँ खुली आंखों से ठीक है टेस्ला क्या टेस्ला वो बाबा केड़ा है ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਚਲਾਉਂਦਾ है एलॉन मस्क हाँ एलॉन मस्क ठीक है तो कोई नवी गड्डी बनाए जी वो बना के जो रखी हो मैं लैके निकल जा तो इस तरह की हाँ जी तो ये ख्वाब है हर एक बंदे के अपने अपने हैं ना ठीक है मैं तो बताया कि ज़िंदगी में पहली बार मैं बच्चों के साथ वो रमज़ान था काबू आ गया उनके तो वो मुझे ले गए वो मोहम्मदी नहारी मैं सिर्फ नाम मोहम्मदी होने की वजह से मैं नाल चला गया मैं यार पता नहीं गुनाह ही ना हो बच्चों को मना करके नहीं यार मैं नहीं जाना रमज़ान चो भी उत्थे गया उत्थे एक सोहना जिहा मुंडा वो एवं आ के घड़ी सर आप सर रही इधर ओए जल्दी लाओ उत्थे लैना लगियाँ वो सारा इस्लाम मेरा तबाह कर दिता बगैर लैन दे वो तू पैसे नहीं लै रहा ठीक है 6 साल बाद मैनू फोन करे कहता सर आप मुझे पहचान नहीं रहे मैं क्या भाई मैं नहीं पछाणिया कहता तुसीं डकार मारो जे तुहानूं मोहम्मदी नारी दे डकार आए मैं क्या यार तू आ जा ठीक है तो एनीवेज कहने का मतलब है कि आप सुबह उठ के आपको अपनी पसंदीदा चीज़ की तरफ भी दें या जिससे भी प्यार है या वो जो भी है कहीं ख्याल जाता हो आपका या क्या करते हैं या उठ के मुझे टूथब्रश बड़ा पसंद है मैंने सब फटाफट उठ के टूथब्रश करना होता है रात को जिन्नी बारी वाशरूम जावा मैंने एवं ख्याल होता है पता नहीं सवेरे उठांगे ना उठना टूथब्रश कर लो कारी साहब गौसल देंगे हैं मूँह ही ना परे करी जान यार ये तुम लोग अगर चाहे जनाजे में आओ नमाज पढ़न आओ तो वैसे आओ मिलन आओ जानी जिगर दोस्त नूं मिलन आओ यार करूली कर लिया करो ठीक
یہ جب اسپیشلی جہاں زیادہ قریب ہو کے آپ نے بات کرنی ہوتی ہے نا, یہ جو ہے نا جین زی کا نیا اسٹائل, وہ واش روم سلیپر پہنے ہوئے ہیں, کیجولس, پسینیاں دیا بواں آ رہی ہیں, 6 دن دی وہ ٹی شرٹ نہیں, یہ پرفیومز جو ہے نا, وہ آج مجھے کہا تھا آج آپ نے کون سا پرفیوم لگایا ہوا؟ میں کہا بھائی میں روزانہ نہیں یہ نہیں پتا آپ پرفیوم کون سا لگاتے. میں کہ یہ فرانسیسیوں نے, یورپینز نے پرفیوم اس لیے بنائے تھے, انہیں پانی سے موت پڑتی تھی, وہ نہاتے نہیں تھے, پانی تھا بھی کم, اوپر سے انہیں موت پڑتی تھی, وہ کئی دن گیا مہینوں نہیں نہاتے تھے. تو یہ پرفیومز وہ دربار چ بادشاہ بھی مرن لا ہے, آپ بھی مری جا رہے ہیں, لیکن ان کی اتنی بوئیں, ان کی انہیں بو بری نہیں لگتی تھی. لیکن پھر بھی جب مسلمان کئی جو ساڈے ورگے چلے جاتے تو نال ہی کرتا. بادشاہ سلامت آپ کے لیے صلح کا پیغام آیا, لیکن جے تو تسی ٹھیک ہو جاؤ تو معافی مانگ لو تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کل تک سوچ لو تو پرسوں جنگ ہوئے گی. انہیں کہنا یار نک کیوں پھڑ دینا, کہ تھوڑے کو بو آتی ہے نا, انہوں نے پرفیوم بنا لیے. ٹھیک ہے, تو پرفیوم اس لیے بنے تھے کہ میرے کو بو نہ آئے. ٹھیک ہے, تو پھر پرفیوم ہی لگایا کریں, لیکن منہ میں تو نہیں ڈال سکتے آپ. منہ میں نا پرفیوم کا اسپرے کر لینا, الکوہل ہوتا ہے لیکن وہ اندھا کر دیتا ہے, وہ دوسری ہوتی ہے. جی ببل کھا لیں, چلو الائچی کھاؤ, ببل کھاؤ, ٹوتھ برش کر دیا موت پہنتی تو مسواک کر لو, تھوڑی مہربانی. احتیان کریا کرو, کیونکہ جنازے چ بندہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ پین پری ہو کے گل کرو, بندے جی بہت افسوس ہے. بالکل سر میں آپ مرنے والا تھی پرا ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ذرا دھیان کیا کریں. ٹھیک ہے, اچھا خیر جی بیٹا وہ NCA کے بچے کو جو ہے نا مائک دیں. سر کویشچن آپ کا بہت اچھا ہے, سب وہی کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں, لیکن سب سے پہلے نہیں آپ کیا کرتے ہیں سر؟ میں دوبارہ سو جاتا ہوں. ساروں کو بیچ سر میں دوبارہ سو جاتا ہوں نا. اچھا آپ دوبارہ سو جاتے ہیں؟ ہاں, میں 3 دفعہ اٹھتا ہوں, 3 دفعہ سو جاتا ہوں, لیکن مجھے ابھی اس کنورسیشن سے پتہ چلا کرنا کیا چاہیے. اچھا یہ آپ نے اب آپ کو آئیڈیا ہے کرنا چاہتے ہو سکتا ہے میں صحیح ہوں, وہ آپ بتائیں گے کہ میں صحیح ہوں کہ غلط ہوں. مجھے جو آئیڈیا آیا ہے, اندر سے آواز آئی ہے کہ صبح جس ٹائم بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے اپنے ٹیچر کو, اپنے مرشد کو آپ سلام کریں, اور اس کو یاد کر کے آپ ریکویسٹ کریں کہ سارے دن ہمارے اوپر شفقت کریں اور ہم کوئی گناہ نہ کریں اور ہمیں صحیح راستہ دکھائیں. ٹھیک ہے, اپنے مرشد پہ پا دو تو دن گزر جائے گا سارا. سر یہ مجھے بھی اندر سے آواز ہے یہ کہ مرشد کو سلام کرنا چاہیے, اپنے مرشد کو سلام کرنا چاہیے صبح اٹھتے ہی, کہ بس. تو اصل مرشد تو اللہ ہے, تو اللہ کے پاس سے تو آپ کی روح آتی ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا میں آپ کو ڈیوٹی پہ بھیجا گیا ہے, آپ واپس مرشد اللہ پہ ڈالی جا رہے ہیں کہ اللہ جی اسی گناہ نہ کریے, اسی یہ نہ کریے, اسی وہ نہ کریے. تو آپ اٹھ کے بھی اللہ میاں سے باتیں کریں گے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جو مرشد یہ ظاہریت کی دنیا کا مرشد ہے, وہ تو بیچارے کو ٹیلی فون کریں گے تو پتہ چلے گا. ویسے تھوڑا کہ آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے مرشد پائی جو مرشد میرا ذمہ توش پوش میں گناہ نہ کراں کیتا تے تواڈے ذمے, وہ ہمیں پڑھیا جائے بیچارہ مرشد. دنیاوی مرشد جو ہے اس کی لمٹ تو ٹیلی فون تک ہے, اصل مرشد اللہ ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھ کے بھی پھر اللہ سے باتیں شروع کر دیں. اچھا تو پھر اگر اللہ نے سارا کچھ کرنا ہے تو آپ کو کیوں بھیجا گیا یہاں پہ؟ تو آپ کے جو اصل استاد اور ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے, یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے چاہتا ہوں. تو آپ اٹھ کے کوئی سب سے پہلے ماں کو سلام کرتا ہے, کوئی باپ کو کرتا ہے, کوئی خامند کو کرتا ہے اٹھ جائے جانو, کوئی بیگم کو کرتا ہے سرکار اٹھ جاؤ دفتر جانا ہے, میں پریتم مان ملو پرے ہو دفاع کیا ہے آپ کو. تو کئی ہر ایک کی اپنی اپنی سکت ہے. تو کئی دے پریتم ہی انج ہوندے نا, وہ 250 وولٹس کرنٹ ہوندا ہے. ٹھیک ہے, تو سوئے سوتے بھی کرنٹ مار دیں, بجلی بھری ہے اس کے انگ. تو وہ تو ہوتا ہے ایسے کہ سارا ہے. تو اگر آپ اٹھنے سے پہلے واقعی جو آپ کی بات ہے, آپ اگر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ دیں لیٹے لیٹے دل میں, کیونکہ منہ میں ہو سکتا ہے بو آ رہی ہو, آپ کے بھی برش نہیں کیا ہوتا, آپ نے ابھی وضو نہیں کیا, زبان ابھی پاک نہیں ہے, لیکن تازہ تازہ آپ اللہ میاں کے پاس سے آئے ہیں. تو اللہ میاں کے بعد نیکسٹ کون ہے؟ سرکار ہیں. تو اگر آپ اٹھنے سے پہلے ہی لیٹے لیٹے آنکھیں کھلی یا بند, آپ اپنے دل میں, کیونکہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہیں وہیں رحمۃ اللہ عالمین ہے, تو ادھر سے بھی ہو کے آئے ہیں. لیکن وہ تو روح تو سرکار تو اللہ میاں اب نہیں ان سے اس طرح ڈیوٹی لیتے, وہ تو ڈیوٹی ایک ظاہریت کی کر دی انہوں نے, اب وہ صرف پیار ہی پیار ہے. تو آپ اس پیار کو تو فیل کریں, ان کو ساتھ لے کے دن شروع کریں نا. ٹھیک ہے,
تو آپ جب کہیں گے السلام علیکم یا رسول اللہ اور صبح صبح انہوں نے کہہ دیا وعلیکم السلام تو سلامتی تو ہو جائے گی. اگر انہوں نے آگے سے کہہ دیا اور وہ تو کہیں گے, وہ تو کسی کا نہیں رکھتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ اگر اٹھنے سے پہلے لیٹے لیٹے ہی پیار سے, آپ کو پتہ ہو کہ ویسے چھپے ہوئے ہیں لیکن سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ ویسے ہی کہہ دیں گے یار دھیان رکھو. بہتے چوڑے نہ ہو, اللہ میاں زیادہ فرینک نہیں ہونے دیتا ہے, کوئی لاڈاں بہت پٹھے کام نہیں سرکار کے معاملے میں, میں یہ بتا دوں پہلے ہی, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ میاں وہیں ہوتے ہیں کہتے ہیں ان کو تمہارا نام نہیں لینا تھا, ان کی ایسی تیسی, چلو دانت پنتے ہو, پتہ لگا اٹھے اور باتھ روم کی اندر ہی گر گئے اور دانت شہید ہو گئے, ٹھیک ہے. تو ذرا لیکن سرکار سے پیار سے بات کریں, پیار سے آپ بات کریں گے, وہ تو وہیں ہوتے ہیں, چھپے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اٹھتے ساتھ انہیں سلام کر لیں, آنکھیں کھلتے ساتھ, شروع میں آپ کو لگے گا کہ یار یہ کیا ہے, 3 بار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا 5 بار کر لیں چلیں, ویسے تو 1 بار ہی آپ پیار سے کریں تو صحیح. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. صحابہ اسی طرح سلام کرتے تھے انہیں, وہ باقی پھر بعد میں بڑھتا گا بلا علی کا بصحابی کا یا رسول اللہ. آل پہ بھی تو آپ بھیجتے ہیں, وہ سارے, وہ تو 5 تو ساتھ ہی ہیں, وہ تو ہیں نا سارے ہی. لیکن اگر آپ کی روح آ ہی گئی ہے واپس اور اللہ میاں سے تازہ تازہ آئی ہے اور آپ کو ابھی پاک ہی ہے نا, اللہ میاں تو پاک ہے, بجلی جو کرنٹ کی تار جس نے پکڑی ہے اس وقت وہ کرنٹ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اللہ میاں سے جسٹ واپس آئے ہیں, دنیا کی ابھی چیخم دھاڑ میں پھنسنے کی بجائے, دنیا کے گند سوچنے کی بجائے, اس کے خلاف, اس سے سازش, اس کو بدلا, اس سے لڑائی کرنے سے پہلے تو آپ یہ فرمائشیں نہ رکھے سرکار میں گناہ نہ کراں, سرکار بچا لیو مینوں, سرکار قرضہ دا ہو جائے, سرکار اج تے منڈا جم پے, جس سچی مچی کو دن چ جم پیا نا لگ پتا جائے گا, ٹھیک ہے. تو آپ صرف سلام کر دیں, 3 بار صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں, 5 بار کہہ لیں, پیار سے کہیں, اس کے بعد اٹھ جائیں. پاک ہیں, پلیت ہیں, جو مرضی آپ کا حالت ہے, دل پاک ہوا آپ کا, ٹھیک ہے. اور یہ جو میرے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب معاف کرن شروع ہو جاتے ہیں, تو میرا تو خیال ہے کہ ریفرنس بھی ہوگا, جلدی میں جنازے میں بیٹھے بیٹھے میں نے سیو کی تھی. جامعہ ترمذی کی ہے یہ, حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ, میرا جامہ دان جس سے میں آرام پاتا ہوں میرے اہل بیت ہیں, ٹھیک ہے, یہ میری کبرڈ, یہ میرے لباس, یہ میرا سارا کچھ, وہ میرے گھر والے ہیں, اور میری جماعت انصار ہیں, ٹھیک ہے, دوست جنہوں نے ساتھ دیا ان کا, ٹھیک ہے. ان کے بروں کو معاف کر دو. اب یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے, ابھی بھی ان کے ساتھی ہیں جو اسی راستے پہ ہیں, جو کئی فقیر ہیں, کئی مسکین ہیں, جو وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں, ڈیوٹی کے لوگ ہیں. ان کے بروں کو معاف کر دو اور ان کے نیکوں سے اچھائی کو قبول کرو. سرکار کہہ رہے ہیں ان کے بروں کو معاف کر دو. چلو یار, جب میرے کوئی ہندے سندے نے, میرے قریبی ہیں, ان سے کوئی برائی یا غلطی ہو گئی ہے تو میری خاطر معاف کر دو. اور اچھائیوں, جو اچھے ہیں ان سے تو جو آپ کو بھلائی ملتی ہے وہ لے لو. اچھی بات ہی آپ تک پہنچی ہے نا, لوگوں نے قربانیاں دی ہیں تو یہ دین آپ تک پہنچا ہے, ہمیں نہیں پہنچا. ان کے عاشقوں نے ان کی سنتیں زندہ رکھی, ان کے عاشقوں نے وہ ایک ایک ادا کو کیپچر کیا, وہ پتہ نہیں کیسے آپ تک آئی صحیح, پہنچانی تو تھی رب نے, ٹھیک ہے. تو اینی ویز, معاف کرنا ہے نہیں کرنا مجھے نہیں پتہ, لیکن اگر آپ سرکار کو سلام کر رہے ہیں, ساتھ آپ نے بغل میں چھری رکھی ہوئی ہے ان کے امتیوں کو گھونپنے کے لیے, صبح صبح اٹھ کے نال دے دی ہٹی بند کرانی ہے, وہ دے خلاف جعلی پرچہ کرانا ہے, اس کے خلاف جو ہے سازش کرنی ہے, اس کی بیک بائٹنگ کرنی ہے, اس کی لیگ پولنگ کرنی ہے, تو آپ کو سلام کرتے ہوئے شاید تھوڑی سی شرم بھی آ ہی جائے کہ یار وہ جو, یار یہ تو واقعی اس میں شو جاتی ہے, یہ میرے خلاف سازش ہے. میں
آج اگر ہاتھ میں پکڑ کے بول ہی رہا ہوں, آواز اگر صحیح جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ پھندنا گر گیا اوپر سے. یہ ریڈیشن ہے اصل میں. اچھا جی, کر کے دیکھ لیجیے گا. ہو سکتا ہے شروع میں لگے کہ اب پاگل نے سانو, ایسے واسطے کہتے ہیں کہ پاگل قابل تقلید نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, لیکن کر کے دیکھ لیجیے گا. تو شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یار پتہ نہیں یہ کیا ہم سلام کرتے رہتے ہیں, ہائے بیڈ تو گندا تھا, کل تو بیبی نے چیچی کر دیا تھا, ہائے میرے تو کپڑے صاف نہیں تھے, میں نے تو برش نہیں کیا ہوا. رات ہی برش کر کے سو جایا کرو, کی ہو جائے گا. میاں علیحدہ خوش ہوئے گا کہ میرے لیے کر رہی ہے, بیوی خوش ہوئے گی کہ میرے لیے کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جن کے لیے آپ کریں گے انہیں تو پتہ ہے کن کے لیے کیا ہے. تو رات کو برش کر لیا کریں, دانت بھی ذرا کم خراب ہوں گے, ٹھیک ہے. تو نہیں برش کے پیسے تو نمک میں سرسوں کا تیل ڈال کے کر لیا کریں. اس کے بھی نہیں پیسے تو چلے پانی کے ساتھ ہی کلی کر لیا کریں, ٹھیک ہے. لیکن دل میں کہنا, دل میں بو نہ ہو آپ کے, سوچ میں گند نہ ہو آپ کے. تو آنکھیں بند کر کے آپ سو گئے تھے, آپ کے رب نے آپ کو واپس جگا دی ہے, دوبارہ زندگی, دوبارہ ایک چانس دی ہے, دوبارہ آپ کی ابھی ڈیوٹی رہتی ہے. تو آپ اٹھتے ساتھ اگر سرکار کو سلام کر دیں, کر کے دیکھیے گا. جو لوگ بھی دنیا میں جہاں سن رہے ہیں, جو نان مسلم ہیں, آپ جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ آپ کی امی ہیں, ابو ہیں, استاد ہے کوئی, جس شخص کا آپ کی زندگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا آپ پہ بڑا احسان ہے, آپ آنکھیں بند کر کے اس سے بات کر لیا کریں. بھگوان کو یا گاڈ کو اس کے لیے بلیسنگز بھیج دیا کریں اٹھتے ساتھ. اللہ کو شکر گزاری بڑی پسند ہے, تھینک فل بندہ بڑا پسند ہے, اور جو انسانوں کا تھینک یو نہیں کر سکتا وہ اللہ کہتے ہیں میرا کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. احسان جتانا بھی سخت ناپسند ہے, احسان جتانے پہ سخت ناپسند ہے, جیسے ایزی ہو بیٹھو. لیکن اگر آپ پیار سے اس چیز کو ریئلائز کریں کہ فلاں ہستی نے میرے بڑی سیدھی راہ دکھائی, یا بڑا میرے پہ احسان کیا, یا بڑے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا, یا یار وہ نہ ہوتا تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا, یا یہ, تو آپ دل میں اٹھ کے اس کے لیے دعا سلام اس کو بھیج دیں. سلام کیا ہے؟ دعا ہے, دعا بھیج دیں. یار یہ بیوی جو میری ہے, یار یہ اپنے باپ کو چھوڑ آئی میرے لیے, بہن کو, ماں کو, بھائی کو, بلکہ اس نے تو میری خاطر, یار یہ تو سب کو پتہ ہے یہ 3 بچے جو ہیں یہ اپنے باپ کے سامنے اسی پیٹ کے ساتھ پھرتی رہی ہے, اور یہ اس نے مرنے کا رسک لے کے یہ 3 بار بچے پیدا کیے ہیں, پھر یہ میرے بچوں کو سنبھالتی سکھاتی ہے. ٹھیک ہے میں نے 1 قطرہ خون کا دیا تھا, اس نے اس کے یہ ماشاءاللہ 10 پاؤنڈ کے بیبی میں اپنا خون اتنا زیادہ ڈال دیا ہے, اور اس کی دن رات خدمت کرتی ہے. جو میں کہتا ہوں میرے بچے جاؤ دفعہ ہو جاؤ, میں لے لوں گا. وہ مرتی جا رہی ہے ان بچوں کے لیے, ساری محبتیں چھوڑ آئی ہے یار میرے لیے, اور میں کہہ رہا ہوں تو مجھے سیٹسفائی نہیں کرتی, میں اب باہر کھانے جاؤں گا. پھر ڈاکٹر جوید کے پاس جاؤں گا, سر مجھے ایڈز ہو گئی ہے, سفلس ٹھیک ہو جائے گی. سر یہ بی وائرس کیسے لگتا ہے؟ یار اس بیچاری کو میں نے بیماری بھی دے دی ہے. یار یہ اپنے باپ کو میرے لیے چھوڑ آئی, بہن کو, ماں, سارے رشتے چھوڑ آئی, سارے ناطے توڑ آئی. میں تو اپنا بیڈ روم نہیں دے سکتا کسی کو, تکیہ نہیں دے سکتا. یہ سارا کچھ ہی چھوڑ آئی, سارا دن میری گالیاں بھی کھاتی ہے, اور مجھے اس پہ شک ہی رہتا ہے یہ میرے پیسے تو نہیں چوری کرتی, میرے پرس سے تو نہیں نکالتی, میری جائیداد پہ تو نہیں قبضہ کر لے گی. سارا دن اس کو میں یہ بتاتا رہتا ہوں میری امی کو سلام کرو, میرے ابو کو سلام کرو, پاویں انہوں نے سلام کرنے والی کرتوتا ہی نہ ہو. بابا مائی آپس سارا دن ایک دوسری ماں بھن کرتے ہون, ایک دوسرے پیچھے کٹھے چٹے کھولتے ہون, تو بیوی صاحب نو ڈانگ دیتی تو سلام کر, وہ کوئی وہ آپس نہیں سلام کرتے پے, ٹھیک ہے, نہیں انہیں کرنی ہے بیچارے نے, تو کیوں نہیں کیتا. تو وہ بیچاری وہ بھی برداشت کر رہی ہوتی ہے کئی بار,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾਸ਼ਤਾ। ਮਾਮਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜ਼ਰਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖਲੋ, ਬਣਾਣਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ये बना ही देता है, चल बीवी तेरी चंगी नहीं सी तो बहू अच्छी है, अगर वो ले ही आई है तो कर ले। अम्मा को लैके गई है तो उन्हें अपनी जगह कट गई, जा हूँ उस माँ दे यार नहीं दे पहले। वो बेचारी लेके खड़ी है, मैं क्या करूँ। आप उसने किया नहीं हुआ। सुबह सुबह उठ के डॉक्टर जवेद दे लेक्चर सुन के सरकार नूं सलाम करके भी बेचारी गालां खाई जा रही है, किस कंजर दी खातर जोड़ा उतर लगा अटैक करन। दोबारा रखो अब्बू के आगे, दोबारा बनाओ, तुम्हें मौत पड़ती है, मैं नहीं करता नाश्ता, उनको दो। तो अब्बू पहले ही ना चुक के मारदा। तो इस तरह भी हो रहा होता है, सारे नहीं, ऐसे भी हो रहा होता है। तो वो जो आपके लिए ये सब बर्दाश्त कर रहा होता है, उसको आप सारे वक्त लेक्चर ही सुनाते रहते हैं, ये होगा, ये नहीं होगा, ये कर दिया तो ये कर दूंगा, वो कर दिया। यार मामा तू खुदा लग गया है, किते ध्यान करिए खुदा ना होवे, किते अल्लाह इधर लुक के ना तेरे घर आया होवे और क़यामत वाले दिन तू कब्र से भागा भागा जाए तो आगे अर्श पे बेगम साहबा बैठी हो। हाँ, ये कौन निकला है, इधर आओ ज़रा हिसाब दो, इधर आओ। और ऊपर से सारी वीडियो उसके पास हो। अच्छा, कल जो आप ऑफिस से लेट आए थे जवेद साहब, बहुत लंबा राउंड था, तो अच्छा आप सर्विसेज थे कल जब आपकी डेथ हुई है? ये जो आप कहानियाँ सुना रहे हैं, क्रैम्प पड़ गए टांग में, मैंने 6 बार गाड़ी रोकी, तो असल में आप कहाँ थे? उत्थे तो बंदा कह भी नहीं सकता, उत्थे तो फिर तुसी यह भी नहीं कह सकते भाजी ऐसे ना करें ना, देखिए भैन नहीं लगती तो मेरी बेगम नहीं की मेरी। तो अगर खुदा, मुझे नहीं पता ना, हमें क्या पता अल्लाह किस रूप में कहाँ छुपा हुआ है। सरकार ने कहा है कि बीवी पहला हिसाब बीवी की तरफ से होगा। तो अगर कहीं खुदा हर बंदे को वहाँ तख्त पे अपनी बेगम का चेहरा नज़र आए, अल्लाह ने अपने चेहरे पे सबको बनाया हुआ है। पक्की बात बिल्कुल नहीं है, मेरे कहने का मतलब एक आइडिया, हाइपोथेटिकल बात है। देखें पक्की इस तरह, देखें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों को कहा बिल्कुल आखिर में जब इस जहान फ़ानी से पर्दा फरमा रहे थे, उस वक्त उन्होंने चाहा ओए 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 बीवियाँ बीवियाँ बीवियाँ, यानी कंपल्सरी क्वेश्चन उन्होंने आउट किया कि यार पहला सवाल बीवियों की तरफ से होना है। सरकार ने कहा, मैं तो नहीं कह रहा, ठीक है, बिल्कुल सही, तो आई एम रेडी टू गो। अल्लाह करीम देखें अल्लाह करीम ने कहा कि मतलब उस दिन तो अल्लाह ने हिसाब लेना है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने दीदार जन्नत में जाके कराना है, ठीक है। नहीं वहाँ थोड़े सवाल पूछने हैं, वो तो जो जन्नत में पहुँच जाएंगे ना, वहाँ तो दीदार होगा, अल्लाह सलाम कहेंगे। लेकिन यहाँ जो हशर का मैदान सजा होगा, मैदान अरफात के करीब कहते हैं, तो वहाँ अब अल्लाह मियाँ तो क्या मसला है कि हर बंदे को चेहरा नज़र आ रहा हो अपनी बीवी का, उन्हें क्या ज़रूरत है भाई? कोई तो सामने नज़र आएगा ना जिसने सवाल जवाब करने हैं। असल दीदार वो कह रहा है कि जो यहाँ अंधे हैं वो वहाँ भी अंधे होंगे, ठीक है। तो जिनकी शादियाँ नहीं हुई हुई, उन्होंने अगर अल्लाह मियाँ की खातिर इसको खुशी खुशी कबूल किया, उन्हें यहाँ भी अल्लाह मियाँ मिल जाएंगे, नज़र आएंगे, बता देंगे, वो पहचान जाएंगे ना अल्लाह की खातिर। जब आप अल्लाह की खातिर जी रहे होंगे तो वहाँ भी आप अल्लाह मियाँ को पहचान लेंगे, ठीक है। तो उनका सेकंड क्वेश्चन शुरू हो जाएगा ना। और अगर उन्होंने अल्लाह मियाँ के साथ ज़िंदगी गुजारी हुई, ठीक है, वाकई अल्लाह के लिए, तो वहाँ साये में होंगे। सबसे पहला तो पता चलेगा, रिज़ल्ट कार्ड सामने से आकर पकड़ाया जाएगा राइट हैंड में, ठीक है। वो ठंड प्रोग्राम में होंगे, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ठीक है। उनका कसम माँ भी उनके सामने होगा, मालिक, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि शादी हो रही है तो मैं नहीं करानी, ठीक है। ये नहीं, अल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है तो करनी चाहिए, ये भी ड्यूटी है ना, पेपर है, कंपल्सरी देना तो है। तो अगर नहीं हो सका तो वो अलग बात है, आपका रोल नंबर ही नहीं आया तो और बात है, ठीक है। आपने फ़ीस भी जमा कराई थी, आप विलिंग थे, आप डिग्री पास करना चाह रहे थे, नहीं आपने ज़िद लगाई रखी, नहीं मैंने वो वाला ही पास करना है, वो फिर और गल है। वो अगे 4 बच्चे हो गए ने, ठीक, हुण तुहाडे वास्ते वो गड्डी वापस आए, 4 बच्चे वापस मारे जान, अल्लाह दी शान है, एडे भी सोहने तुसीं नहीं गए,
ठीक, ख्वाबां ही वेखी जो मैं उठा तो मैंने कहा सर वही थी सर, वही कॉलेज था सर, ऐसे हो सकता है पुत्तर, जम्मन ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਡੂ ਬੰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖੁਸਰੇ ਫੇਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਰ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਨੇੜੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈ, ਛੇਤੀ ਤੁਰ, ਠੀਕ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ जी। तो इसलिए सरकार, वैसे मैं कह रहा हूँ एक हाइपोथेटिकल बात है, तो अगर अचानक सामने बेगम पहले आ जाए, फिर जिसका माल यतीम बच्चा सामने आ जाए, अल्लाह खुद नहीं कह रहा, वो हदीस कुदसी है शायद, या बहरहाल ये हदीस हमने कहीं पढ़ी, मुझे नहीं पता अथेंटिक है कि नहीं, कि ये है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन बंदे से पूछेगा कि यार मैं बीमार था, तू मेरा पता लेने नहीं आया, मैं तेरे पानी मांगा तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं तेरे दरवाजे पे आया तूने दरवाज़ा नहीं खोला, तूने मेरे से बदतमीज़ी से बात की, तूने मुझे धक्के दिए, कोई अल्लाह आप बीमार हो गए, ने कहा मुझे हमसाया में बीमार था, मैं ही था, ठीक है, वो जो तेरा बड़ा भाई बीमार था जिससे तू नाराज़ था वो मैं ही था, वो जो दरवाजे पे साहिल आके रोटी मांग रहा था वो मैं था, जिसको तूने आधा घंटा लेक्चर दिया था कि जाओ, ठीक है, रोज़ आ जाते हो, तो यार वो मैं ही था, ठीक है, वो जो फ़लाँ परिंदा फ़लाँ सहकता जानवर तुम्हारे पास वो सड़क पे मर रहा था, तुमने गाड़ी मारी, फिर उसको तुमने उठाया भी नहीं, वहाँ भी मैं ही था। अगर अल्लाह आग में हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। अल्लाह नहीं ना आग में लगता, मुसलमानों का अल्लाह, तो मूसा अलैहिस्सलाम को आग में से आवाज़ आ रही है, ए मूसा इधर आओ हम तुम्हारे रब हैं, ठीक है, वो झाड़ी को आग लगी हुई थी, ठीक है, कई तर्जमे आप कर लें लेकिन आग ही है, फ्लोरिसेंट कर लें, रेडिएंट कर लें, ठीक है, लेकिन थी तो सही, जलाल जहाँ होगा। तो मतलब हम जो डेली लाइफ गुजार रहे हैं उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो खामद भी हो सकता है, बीवियों ने भी तो हिसाब देना है, तो आप भी भागी भागी जा रही हो, अगे नुमान साहब बैठे हो, इधर आओ ना ज़रा, तुम मुझे जो हफ्ते की रात को मैं अकेला डरता रहता था और तुम जाके जवेद साहब के सेशन में बैठी रहती थी, मैं सारी रात रोता रहता था कि अल्लाह मियाँ मुझे डर लग रहा है, अब ये कब आएगी घर, तो उसने सिर्फ हफ्ते की रात का हिसाब ले लिया अगर, तो फिर हाँ एक पक्का सवाल है, पक्का ठक्का है, आपने कहा था मैंने पक्का नहीं, तो वो पहला सवाल बीवी का ना था कि दूसरा खामंदा ना होवे, अचानक चेंज हो जाए चैप्टर, हो सकता है। अल्लाह में क्या मसला है यार, मैं तो खुद कई बार सोचा है कि यार अरफात का मैदान वो, ठीक है, और जो बेचारे जापान में उठेंगे, जो बेचारे कनाडा के साहिलों पे उठेंगे, उन्होंने तो पहुँचती ही देर लग जानी है, तो उन्होंने रोल नंबर पहले कितने वास पै गई, ठीक है, कई बीवियाँ हज करने उधर फौत हुई नहीं है, वो कैसे वहाँ पहुँचेंगे इतनी वही ना, मैं ये सोचती थी बचपन में, हाँ बिल्कुल सही सोचते हो तुम, फिर कैसे पहुँचेंगे, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, अच्छा ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਚਕੀ ਤੇ ਉਹ ਗਈ तो वो पहुंच भी गई। बर्क, बर्क किसे कहते हैं? बर्क कहते हैं बिजली को, ठीक है, में कहते हैं बर्क। और बुराक बिजलियों की भी जमा हो गई, ठीक है, एनर्जीज, लाइट्स, ठीक है, बुराक। कुरान के हरूफ, कुरान के हुक्म, कुरान के असूल बुराक हैं। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਧੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ जी ਗੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ नहीं हैगी, ठीक है। आपका ख्याल कितना वसी है, जब आप ख्यालों में बैठे होते हैं तो आप कहाँ कहाँ नहीं हो आते, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਥੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਡਾਟਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ है। लेकिन सर अराफात के मैदान जो जब गूगल अर्थ पे देखते हैं तो स्पेसिफिक आउटलाइन है, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਤਲੂਨ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਯੱਬ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲਾਟ ਛੋਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, जो सबसे बड़ा है, कायनात उसकी मुट्ठी में समा जाएगी, पहले ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਬਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਜੋਗੀ? ਉਹਦੇ ਅੱਲਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਆਇਆ ਬਿਠਾਓ। ਘਰ ਪਰੋਣਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਏ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਅਰਫਾਤ ਦੇ मैदान 'ਚ, कितने बिठाओगे? पहले अंकल जी अरफात में ना वो शैतान छोटा होता था,
ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਵੱਡੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਫਰਾਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। वो पूरी ज़मीन पहले तो अभी तो बॉल की तरह है ना, तो ज़मीन सीधी कर दी जाएगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है, पहाड़ उड़ जाएंगे, ठीक। और ये इस तरह एक फुटबॉल के स्टेडियम की तरह कर लो, पहले तो ये इस तरह हो जाएगी, ठीक है। वो रूहानी तौर पे आप होंगे ना, आपके वो अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे तो लगता है क़यामत, दोज़ख, जन्नत सारा कुछ है, ठीक है, आपको समझ नहीं है, लेकिन सारा कुछ इधर ही है। मतलब अल्लाह को क्या मसला है, ये जब उसने इतनी बड़ी कायनात बनाई है, प्लाट कित्थों लिया उन्हें, ए ज़मीन दी जगह होएगी, ए जी सूरज दी होएगी, ठीक है। मैं हैरान हो गया जब मुझे पता चला कि एरोप्लेन्स जो हैं इनके भी फिक्स्ड रास्ते हैं, ठीक है, इनकी मतलब इनकी भी सड़कें हैं। और आप गौर कर लेना, लाहौर में रहते हो, कई बार आप नोट करना कि जो लोग उन्हें उस इलाके में रहते हैं उन्होंने ये बार बार देखा होगा। एक जगह का मैं बताता हूँ, और भी जगह होंगी लाहौर में। आप मॉडल टाउन से निकलें, बरकत मार्केट साइड से, तो आप बड़े आराम से जा रहे हैं, कोई बारिश शारिश नहीं हो रही। जो ही आप पेखेवाल क्रॉस करेंगे तो परली तरफ बारिश हो रही होती है, या उधर से आ रहे हैं, उधर कोई बारिश नहीं हो रही, इधर आए हैं शेख ज़ायद की तो बारिश शुरू हो गई। अब वो पता नहीं कौन सी ऐसी गुजरगाह है हवाओं की, या कोई ऐसा, वो साइंटिस्ट को पता होगा जो उस फील्ड के हैं, तो वो अमूमन इस साइड पे बारिश हो रही होती है, इस साइड पे नहीं हो रही होती है, इस साइड पे हो रही होती है, उस साइड पे नहीं हो रही होती। ये भी फिक्स्ड करंट्स हैं, या कोई अल्लाह का एक निज़ाम है, ठीक है। बहरहाल इतनी मखलूक जो पता नहीं आदम अलैहिस्सलाम से लेके आनी है, और उन सारों का हिसाब किताब होना है, तो अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं। वो हम फिज़िकल मैटर समझ रहे हैं कि ऐसे ही होगा। जब वो मेज़बान होगा ना, फरिश्ते बंदोबस्त करने वाले होंगे, तो ਤੁਹਾਨੂੰ जगह ਦੀ थोड़नी पेगी, ठीक है। बल्कि तुसी उदन ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਕਿਆ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੁੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, तो NC ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਪਾਇਆ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਥਾਮਸ ਟੰਗਿਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਪ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਡੇਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਰੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਾ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਸਕੈਚ ਬਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਦੌੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਤੂੰ NCA वालों को तो कुछ अपने ही मसाइल हैं, ठीक है। परेशान ना हो, तू गवर्नमेंट कॉलेज आ रही जगह ही जगह। कि फिर कहना दुआ सैशन, लोग कहना यार है कि दीन दियां गल्लां हो रही ने कि भंड पुना हो रहा है। वो आसिफ साहब लंगर बांटते, वो लंगर बांटते, वो मोहम्मदी नारी का बच्चा है, तो कहता सी सर मैं लंगर करना आना है, क्योंकि कायनात में हर चीज़ अल्लाह बराबर रखता है ना, मुफ्त खादा हो तो मुफ्त खुआना पैंदा, ठीक है। बड़ा लिहाज उसने किया वैसे, उसने कहा कि आप आए थे तो मैंने आपको वो दी, लेकिन इस अल्लाह के बंदे ने नहीं पैसे लिए। वो आज तक मुझे शक ही पड़ता है, रोज़ा पता नहीं कबूल भी होया कि नहीं, ठीक है, ठीक। तो लंगर साथ साथ बांट दें जी। सर मैं एक बात कह सकती हूँ? जी आप तो कह सकती हैं। सर जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी ना पहले, जब मैं बीमार थी दुआ में आने से पहले, तो वो मैं डर जाती थी ना बहुत रात को। तो कोई गया था उम्रे पे, ये पत्नी हज पे गया था, तो जब हमें ना उन्होंने एक कार्पेट सी दी थी, उस टीवी के साइज़ की है, उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पूरा लिखा। तो वो ना मैं नुमान ने ना, मैं डर जाती थी रात को बहुत ज़ोर ज़ोर से ना, तो 2 बजे 3 बजे तो बड़ा सीन क्रिएट हो जाता। तो मेरे बेडरूम में बिल्कुल मेरे राइट साइड पे, मतलब मैं बेड से मैं उठूँ तो सबसे पहले वो नज़र आता है, वो है। तो मैं जब सुबह उठती हूँ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, मतलब शुक्र अदा करती हूँ कि मैं उठ गई हूँ, आँखें खोल के मुझे सबसे पहले वो नज़र आता है, तो वो मैं वो पढ़ती हूँ। अच्छा, वो जो बीच में ला इलाहा इल्लल्लाह हो जाता है, फिर उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह मोहम्मद वो बीच में जॉइंट है, बीच में है ना वो। तो वो पहले तो मैं पहले शुरू से सारा पढ़ती थी। ये अभी मैंने रिसेंटली नोटिस किया है कि वो मेरी जब खुलती आँख तो मेरे वो सिर्फ वो 2 वर्ड्स जो हैं वो उनके ऊपर ही मेरी होती है निगाह।
اچھا. اور میں نا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ٹیکیکارڈیا پیلپیٹیشن جس طرح بڑی زور کی ہوتی ہے, یہ اٹھتے ساتھ ہوتی ہے. میں سوتی تو بہت مست ہوں, بالکل آرام سے سو جاتی ہوں. اب جب سے میں دعا سے ہوئی ہوں اور بس اپنی وہ ایکسٹرا کھا لی, گلوکوفیج کھا لی, تو سو جاتی ہوں بالکل بے ہوش ٹن بالکل. اور بس کبھی اٹھ گئی بیچ میں تو پھر سو جاتی ہوں, واش روم ہو کے آ کے پھر سو جاتی ہوں. لیکن صبح یہ ہوتا ہے. اچھا, یہ پہلے میرے ساتھ یہ ہوتا تھا جب میں 2025 میں جنوری کے شروع میں, جب میں صبح اٹھتی تھی بالکل, مطلب ابھی مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں اٹھ گئی ہوں, میری باڈی کو پتہ چل گیا کہ آئی ایم بیک ٹو دس ورلڈ. اور تو میرے دل میں آتا تھا کہ شکر ہے, آئی ایم الائیو, آئی ایم گیٹنگ این ادر چانس ٹو لیو اینڈ آئی ول ڈو سم تھنگ گڈ ٹوڈے. تو لیکن جو میری پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی, آئی تھنک سول تھی وہ میری, جو سول میری باڈی میں جب انٹر کرتی تھی نا, فرام ہیڈ ٹو مائی ٹو, ایسے ایسے لینڈنگ کر کے آتی تھی یہ اسپیڈ سے, بڑی زور کی آتی تھی, سچ میں یہ بات ہے. تو میں اس کی بریک کے لگانے کی کوشش کرتی تھی کہ رک جا بھائی, پاؤں کی سائڈ سے نکل آگے سے پاؤں کی سائڈ سے نکل نہ جائیں. پرومس سر, یہ پرومس بائی گاڈ, میں سچ بول رہی ہوں. میری باڈی جو باڈی ہے وہ بیڈ پہ ہے اور وہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں اٹھنے والی ہوں. اچھا, وہ اس نے اس کو جوائن کرنا ہے اور وہ جاتی, اور میں مطلب مجھے نظر, مطلب مجھے ڈریمز آتے ہیں نہیں آتے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, بہت ہوتا ہے فل آن ٹی وی, لیکن وہ مجھے بھول جاتا ہے اٹھتے ساتھ. میں ساری سیریں سوریں کر کے اب واپس بہت سیریں ہوتی ہیں سر, لیکن وہ مجھے یاد کوئی نہیں تھا, میں کوشش کشت بھی نہیں کرتی اس کو یاد کرنے کا, بالکل کوشش نہیں کرتی. چھوٹا بچہ یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے ایکسپیرینس, جو 6 months 4 months سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ سب نظر آتا ہے. اچھا سر, وہ جو لینڈنگ ہوتی تھی نا وہ اتنی زوردار ہوتی تھی نا, اور وہ پھر جوائن ہو جاتی تھی, تو پھر میں بہت ڈر جاتی تھی اس چیز سے, سچ میں ڈرتی تھی. وہ بہت مشکل تھی میرے لیے, میری باڈی کو انڈیور کرنا اس چیز کو بہت مشکل ہوتا واقعی سر. میں مطلب ٹریمل کرتی تھی, سویٹنگ شروع ہو جاتی تھی مجھے, میرا بہت برا اثر ہوتا تھا. پھر میں کراچی میں تھی تو یہ زیادہ ہوتا گیا, تو پھر میں نے بہت دعا کی آپ کی کر کے دھیان کہ پلیز میں نہیں یہ کر سکتی, یہ مجھ سے نہیں ہو رہا, پلیز اس کو ختم کر دیں. وہ ہو گئی ختم, کوئی دوائی نہیں, کوئی تھیراپی نہیں, کوئی کچھ نہیں. اور بس میں نے دعا کی اور میں نے کہا آپ کو اس طرح کہ پلیز میں نہیں کر سکتی, یہ بڑی مشکل ہے. وہ مجھے ایٹ لیسٹ 8-10 منٹ لگتے تھے اس پوری وہ جو پورا جاگنے میں. جی نہیں, جاگ تو میں جاتی تھی, مجھے پتا تھا کہ میں جاگی ہوئی ہوں, اب میری باڈی کو پتا ہے کہ میں جاگی ہوئی ہوں, میں کچھ کر نہیں پاتی تھی, ہاتھ پاؤں نہیں پڑتے تھے میرے. اسی سلیپ پیرالائسس کہتے ہیں نا. اچھا, وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جاگ رہی ہیں, آپ جاگے نہیں ہوتے. لیکن وہ جو انٹری ہوتی تھی نا وہ مجھے پتا ہے 100%. وہ اسی حالت کی ایکسپیرینس تھا وہ آپ کا. اچھا, آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس بھی ہوتا تھا اور پھر آپ کا وہ جوائننگ کا ایکسپیرینس بھی آپ سے, لیکن وہ فریش ہوتی تھی بالکل میری سول. دنیاوی طور پہ بھی نہیں جاگے ہوتے تھے, آپ کو لگ رہا تھا میں جاگ گئی ہوں, لیکن اب جاگے نہیں ہوتے تھے. لیکن وہ مجھے پکا پتا ہے, وہ ہو جاتا تھا. پھر میں کانشیس جاگ جاتا تھا, ریلیکس کرتی تھی, پھر میں شکر ادا کرتی تھی, دروشی پڑھتی تھی, کلمہ شریف پڑھ کے پھر میں واش روم جاؤں ادھر ادھر, پھر نعمان کو نظر آتا تھا مجھے کہ اچھا یہ بھی ہے, ٹھیک ہے. پھر میں آوازیں مارا, سواریاں پوری ہیں, پھر ناشتہ منگاؤ جلدی کرو, بس پھر یہ ہوتا تھا. پھر کہانی شروع ہو جاتی, پھر بچے آ جاتے ہیں, میرے گرینڈ چلڈرن آ جاتے ہیں. اب تو بہت رونق ہے ان کی وجہ سے, اب اس چیز کی فرصت ہی نہیں رہی. بس میں وہ پڑھتی ہوں ضرور, اور دروشی وہ کلمہ بس, اور باقی اور کچھ نہیں, اور بچے آ جاتے ہیں, بس پھر ان کو پکڑنے میں کام کرنے میں لگ جاتی ہوں, بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن وہ چیز مشکل تھی, بہت مشکل تھی. یہ ہے سچ, یہ ہوا ہوگا نا سر؟ ہاں جی بالکل ہوتا ہے, وہ ایکسپیرینس ہے آپ کا, اسپرچوئل ایکسپیرینس ہے. اور کلمے کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں, وہ آپ کو وہ نظر پڑتی ہے اور اللہ محمد اکٹھے نظر آتے ہیں. جی, میرا خیال ہے میر خسرو نے یہ کلمے کے بارے میں کہا ہوا ہے, جو کہتے ہیں نا کہ کل رات میں نے عجیب منظر دیکھا, وہ شب جائے کہ من بودم والا جو ان کا فارسی کلام ہے, فارسی کا کل میں نے عجیب ایک سین دیکھا. تو وہ کلمہ جیسے بلیک بیک گراؤنڈ میں لکھا ہو, ٹھیک ہے, تو شروع میں لا الہ الا اللہ, لمبے لمبے لگتا ہے باڈی گارڈز کھڑے ہیں جی اس طرف سے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے محمد شمع محفل, خدا خود میر مجلس, تو دونوں آگے پیچھے اللہ ہے, ٹھیک ہے. محمد رسول اللہ, اور اللہ ادھر بھی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ٹھیک ہے. تو اللہ دونوں طرف, جیسے یہ ہے جیسے
خود کھڑا ہے باڈی گارڈ ہے یا جو بھی ہے, تو کہتے ہیں محمد شمع محفل اور خدا خود میر مجلس, بود اندر لا مکان خسرو, اور وہ سارا میں کہاں تھا. وہ ہر عاشق کا ایک اپنا انداز ہے اس کو دیکھنے کا, جیسے بھی جو بھی اس کو نظر آ جائے. ان کی شان پڑھا رہا ہے نا, وہ اللہ ہی خسرو کو یہ آئیڈیا دے رہا ہے نا, اس کے خیال ڈال رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کلمے کو دیکھنے کا انداز, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے اور آپ کی نظر وہاں پڑتی ہے, وہ اس سے روز اسے پڑھتی ہیں. شروع میں بس وہ ایک عربک سینٹنس ہے, ایک کلمہ ہے, پھر اس کے اندر آپ کو اب اس کے اندر ایک سینٹر پوائنٹ نظر آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اس سے میں بہت ایسے سکون ملتا ہے, بیلنس میں آ جاتی ہوں, بیلنس میں آ جاتے ہو نا ایک دم سے. تو سرکار بیلنس کی بیسٹ مثال ہے نا, ان کے ارد گرد پوری کائنات کی پہلے نہیں بنیاد ہوتا ہے. تھا سر, ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگتا تھا کہ میں کچھ نارمل ایکولیبریم میں ہوتی تھی, ایسے ایسے کر کے سب کچھ ہل رہا ہوتا, دیواریں, گھر, زمین, آسمان سب ہل رہا ہوتا تھا. ابھی تو انسٹنٹ. چلیں آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ